السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تکون بائی این الحیات کی یہ 10th ایپیسوڈ ہے، گوہر اور کیسپر۔ ہماری کہانی کی کتاب کے پچھلے حصے میں جہاں گریفن لیانا زرار کو مارنے کی غرض سے اٹھا لے گیا، وہیں دوسری جانب اس خبر نے کیسپر اشائل کے حواس معطل کر دیے۔ آئیں اب کہانی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ تاریخ، ابتدا بھی اور انتہا بھی، اندر بھی اور باہر بھی، محل بھی اور شہر بھی۔ ایسی ہی ایک تاریک رات میں ایوان کے تاریک شہر میں بنے تاریک محل کے اندر چلے آؤ، جہاں ہر سو ویرانی چھائی ہے، جہاں اپنے کمرے کی بیٹھک میں موجود شہزادہ اس سمے بیٹھک میں لگے تخت پہ خاموش بیٹھا ہے، آنکھوں میں ڈھیروں ویرانی لیے برابر موجود شخص کی بات کو بے توجہی سے سنتا ہوا، جبکہ حاکم کی نئی بلی وہاں موجود دونوں اشخاص کے قدموں کے گرد منڈلا رہی ہے۔ وہ مل جائیں گے کیسپر، یوں پریشان مت ہو۔ گوہر نے تیسری بار یہ جملہ دہرایا اور کوفت سے اس بلی کو دیکھا جو اس کے پیروں سے لپٹ رہی تھی۔ میں نے خود پورا جنگل دیکھا ہے گوہر، وہ کہیں نہیں تھی، کہیں بھی نہیں۔ غلطی میری ہے، یہ جانے کے باوجود کہ محل میں اس پر خطرہ ہے میں نے اسے تنہا چھوڑ دیا۔ وہ ضبط سے یہ الفاظ ادا کر رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا تھا کہ گریفن ڈاکٹر لیانا کو نقصان پہنچانے آ رہا ہے؟ گوہر نے کب سے ذہن میں گردش کرتا سوال پوچھا اور پھر جھک کر نیچے خود کے پیروں میں منڈلاتی اس بلی کو اٹھایا۔ ایک تو بابا نے بھی محل میں انسانوں سے زیادہ جانور پال رکھے ہیں، ایک بلی مری تو دوسری لے آئے۔ پھر جھنجھلا کے کہتا اٹھا اور اسے کمرے سے باہر چھوڑ کر واپس پلٹ آیا، مگر واپسی پہ جو منظر اس نے دیکھا تھا وہ اسے تحیر میں مبتلا کر گیا، کیونکہ بیٹھک اب کے خالی تھی، وہاں کوئی نہ تھا، نہ کیسپر نہ کوئی اور۔ گوہر نے سر جھٹکا، شاید اسے کچھ کام یاد آ گیا ہو، اس نے سوچا۔ البتہ فکر مند وہ بھی دکھائی دیتا تھا، مگر اس پل فکر مندی کے ساتھ ایک اور تاثر بھی اس کی آنکھوں میں موجود تھا۔ کیسا تاثر؟ شاید وہ تذبذب کا شکار تھا۔ کس وجہ سے؟ شاید دربار میں سمر کے لیانا زرار پہ ہوئے حملوں کی تعداد بڑھانے کے باعث۔ تلاش۔ ایوان کے گھنے جنگل میں لگے درختوں نے ایک بار پھر ایوان کے چھوٹے شہزادے کی آمد پر اپنے پتے اس کے قدموں میں نچھاور کر کے گویا اس کا استقبال کیا تھا۔ درختوں کے وہ پتے اس کے گھوڑے کے قدموں تلے دب کر اپنی جان قربان کر رہے تھے، اور وہ سب سے بے خبر وہ پریشان حال شہزادہ اپنے گھوڑے کو ایک مخصوص مقام پہ لا کر روک چکا تھا۔ گھوڑے کو نزدیکی درخت کے ساتھ باندھ کر کچھ ہی پلوں میں وہ ان تنگ راستوں پر کسی کو تلاش کرنے کی خاطر نکل پڑا، اس تلاش پر جو دوبارہ اسے یہاں اس ندی تک لائی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا تھا کہ گریفن ڈاکٹر لیانا کو نقصان پہنچانے آ رہا ہے؟ گوہر کا کچھ دیر پہلے کہا گیا جملہ ذہن سے ٹکرایا، وہ جملہ جس نے یکدم ہی اس کے کام کرنا چھوڑ چکے دماغ کو پھر بحال کیا تھا۔ لیانا کو غائب ہوئے گھنٹوں بیت چکے تھے، اور وہ جو پچھلے روز کا ایک بڑا حصہ سپاہیوں کے ساتھ اس جنگل کو کھنگالنے میں گزار چکا تھا، ایک بار پھر وہاں موجود تھا، مگر اس بار لیانا کی تلاش کے لیے نہیں، بلکہ اس ادھیڑ عمر شخص کی تلاش کے لیے جو اسے لیانا پر ہوئے حملے سے پہلے ملا تھا۔ جنگل میں گھنے درختوں کے بیچ بکھری حالت لیے بھٹکتا شہزادہ، جسے موہوم سی امید تھی کہ اس کی بیوی زندہ ہوگی، اسے گریفن نے نقصان نہیں پہنچایا ہوگا، ایک ایسے شخص کو ڈھونڈ رہا تھا جو اس کے مطابق اسے اس کی بیوی تک پہنچا سکتا تھا۔ کاش کوئی ایسا جادو ہوتا جس کے ذریعے میں اسے ڈھونڈ پاتا۔ تھک ہار کے بالآخر وہ ایک درخت کے ساتھ پشت ٹکائے وہیں بیٹھ گیا تھا۔ کافی دیر کی تلاش کے باعث تنفس بھی تیز تھا اور پیشانی عرقآلود۔ گردن پیچھے کو کر کے درخت کے تنے کے ساتھ ٹکائے اس نے آنکھیں موند لیں۔ لیانا؟ کافی دیر کی خاموشی کے بعد لبوں سے بس ایک نام آزاد ہوا تھا۔ واپس آ جاؤ۔ آنکھیں موندے زیر لب بڑبڑاتا وہ تصور میں ابھرتے اس کے چہرے سے بات کر رہا تھا۔ بند آنکھوں کے پردے پر لہراتے لیانا کے ساتھ گزرے لمحات اسے مزید بے چین کرنے لگے تو اس نے جھٹ آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اپنی تلاش نہیں روکنی تھی، وہ اسے ڈھونڈ کر رہے گا۔ اس کی آنکھوں کی امید دوبارہ روشن ہوئی اور وہ ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک بار پھر وہ جنگل کے اس حصے میں اس اجنبی شخص کو تلاش کرنے لگا تھا، اس بات سے انجان کہ وہ اس لمحے مسلسل کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ بہت دیر گزری، وقت کا حساب کتاب جیسے اس شہزادے کے لیے کھو چکا تھا جس نے ہر چیز سے انجان جنگل کے اس حصے کو ایک بار پھر کھنگال ڈالا تھا۔ کیسے ڈھونڈوں میں اس شخص کو جو مجھے تم تک پہنچا سکے؟ گول دائرے کی صورت کھڑے بہت سے درختوں کے درمیان ایک مقام پہ آ کر وہ ٹھہرا اور دونوں ہاتھوں میں سر گرائے وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کیسپر؟ اسی پل ایک نسوانی آواز تھی جو اس کی سماعت میں گونجی۔ وہ بری طرح چونک کر سیدھا ہوا۔ کیسپر؟ آواز ایک بار پھر کانوں سے ٹکرائی۔
ہوا کے دوش پہ اڑ کر آتی ایک سرگوشی نما آواز۔ کیسپر اب کی وہ تیزی سے اس آواز کے تعاقب میں بھاگ رہا تھا، تیز اور تیز۔ وہ آواز جو ہوا کی لہروں کے ساتھ آتی اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی، کسی سرگوشی کی طرح۔ لیانا کہاں ہو تم؟ یہاں سے وہاں اور پھر وہاں سے یہاں وہ بھاگ رہا تھا۔ لیانا تم؟ مگر بہت اچانک ایک احساس نے اسے جکڑا۔ اسے یکدم ہی اندازہ ہوا تھا کہ وہ 3 بار اسی جگہ سے گزر کر اسی جگہ پہ دوبارہ آ رکا ہے، اور پھر کسی خیال نے اس کے قدم سست کیے۔ وہ آواز اصل نہ تھی، صرف اور صرف اس کا ذہنی اختراع تھا۔ دل کے اندر بہت اندر ایک ٹیس سی اٹھی، اور اس نے مان لیا کہ ایک بار پھر وہ اس کی تلاش سے ناکام واپس لوٹنے والا ہے، اس بات سے بے خبر کہ کہیں دور، بہت دور موجود لیانا زرار کے لبوں سے واقعی اس کا نام پکار کی صورت ادا ہوا ہے۔ ناکام شہزادہ۔ جادوگروں کے اس ملک میں آج پھر پانی کے بوجھ سے لدے بادل اپنا پانی زمین تک پہنچا رہے تھے۔ ایسے میں ناکامی کا توق گلے میں ڈالے تھکا ہارا سا شہزادہ ایک بار پھر اپنے محل واپس لوٹا تھا۔ گھوڑے کو استبل میں باندھ کر بارش کی اس تیز بوچھاڑ میں بھیگتا ہوا وہ محل کی عمارت کے اندر داخل ہوا، جہاں اس کا پہلا سامنا گوہر سے ہوا تھا۔ کیا وہ مل گئیں؟ سوال وہی آیا تھا جس کی کیسپر کی توقع تھی۔ کیسپر نے بنا کچھ کہے نفی میں سر ہلایا۔ کیا حاکم لوٹ آئے ہیں؟ پھر ایک نگاہ گوہر کے چہرے پہ ڈال کر قدر سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں بابا لوٹ آئے ہیں۔ گوہر کی گردن اس بات میں لی اور کیسپر نے لب بھینچ لیے۔ اگلے ہی پل وہ مزید کوئی بھی بات کیے تیز قدموں سے آگے بڑھا تھا۔ کیسپر کہاں جا رہے ہو؟ حالت دیکھو اپنی، کم از کم لباس ہی تبدیل کر لو، بیمار پڑ جاؤ گے۔ گوہر نے اسے یوں تیش کے عالم میں آگے بڑھتا دیکھ روکنا اپنا فرض سمجھا، مگر دوسری جانب سے کیسپر نے بس ایک نگاہ اٹھا کے گوہر پہ ڈالی تھی، اور گوہر جو اسے روکنے کی خاطر اپنا ہاتھ آگے بڑھا چکا تھا، اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ وہ فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ مارے غصے کہ اس کا چہرہ زیادہ سرخ تھا یا اس کی آنکھیں۔ دوسری جانب اس کا ہاتھ رکتا دیکھ کیسپر بھی سیدھا ہوتا آگے بڑھ گیا تھا۔ کافی دیر گزری، اور اب کہ وہ دربار میں داخل ہوا تھا، جہاں حاکم کے خاص وزراء محل کی حالیہ صورتحال کے باعث اس کے جلدی ایوان کے شہر آریہ سے واپس لوٹ آنے پہ اسے خبر گیری اور تبادلہ خیال کرنے موجود تھے۔ وہ دربار میں داخل ہوا اور بنا اطراف میں دیکھے سیدھا حاکم کے سر پہ پہنچا، اور وہاں موجود ہر درباری اپنی زبان تک آئے الفاظ اگلنے کی بجائے نکل گیا، کیونکہ اپنے اس باغی شہزادے کے سامنے وہ کیسرا کے موضوع کو چھیڑنے سے گریز کرنا چاہتے تھے۔ مگر اگلے ہی پل جو ہوا وہ وہاں موجود اشخاص کو صدمے کی کیفیت میں مبتلا کر گیا، کیونکہ ان کا وہ باغی شہزادہ اب کہ اپنی نیام سے تلوار نکال کر اپنے باپ کی گردن پہ رکھے خون آشام نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑے کھڑا تھا۔ جہاں کیسپر کی تلوار حاکم کی گردن تک پہنچی، وہیں محل میں موجود ہر سپاہی بھی حرکت میں آیا، اور اب منظر کچھ یوں تھا کہ کیسپر حاکم کی گردن پہ تلوار رکھے کھڑا تھا، تو سپاہی چاروں اطراف سے اس کی گردن کے گرد ہتھیار تان چکے تھے۔ لیانا کہاں ہے؟ اس کے گلے سے آواز نکلی، سرد سی سرگوشی کی مانند۔ جو درباری وہاں موجود تھی اپنی نشست پہ کھڑے بے یقینی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ شہزادے؟ ایک درباری نے آگے بڑھ کر کچھ کہنا چاہا، مگر کیسپر کی بس ایک گھوری نے اسے دوبارہ پیچھے ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ میری بیوی کہاں ہے حاکم؟ کیسپر نے تلوار کی نوک سے اس کی گردن پہ دباؤ ڈالا۔ تلوار کی تیز دھار حاکم کے گوشت میں پیوست ہونے لگی تھی۔ سپاہیوں کی بھی اپنی تلواروں پہ گرفت سخت ہوئی۔ میں نہیں جانتا تم کیا کہہ رہے ہو۔ کنکھیوں سے اس کے تلوار تھامے ہاتھ کو دیکھا، البتہ گردن کو ہلکا سا بھی نہ ہلایا تھا۔ جھوٹ، وہ ترنت بولا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نہیں جانتا کیسرا کہاں ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہموار لہجے میں کہا، اور ہاتھ کو مخصوص انداز میں اوپر کو اٹھایا۔ یہ اشارہ تھا سپاہیوں کو کہ وہ اپنی تلواریں نیچے کر لیں۔ سپاہی بنا بحث کیے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ آرام سے بیٹھ کر بات چیت کا وقت اب نکل چکا ہے، مجھے بتائیں لیانا کہاں ہے؟ کیسپر نے اس کی بات بیچ میں کاٹتے ہوئے دباؤ مزید بڑھایا۔ تلوار کی نوک جو اس کے گوشت میں پیوست ہو چکی تھی اسے زخم دے گئی۔ خون لکیر کی صورت اس کی گردن سے نکل کر نیچے کو بہنے لگا تھا۔ سپاہی ایک بار پھر آگے آئے، مگر حاکم کے اشارے پہ رک گئے۔ درباری اپنے ناپسندیدگی سے اس چھوٹے شہزادے کو دیکھ رہے تھے جو ان کے حاکم پہ تلوار تانے کھڑا تھا، وہ حاکم جس کی ان سب کی نظروں میں بہت عزت تھی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کیسرا کو میں نے نقصان پہنچایا ہے؟ حاکم نے گردن میں اٹھتی تکلیف کے باعث ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی، پھر دوبارہ کھولیں۔ اس محل میں آپ کے سوا کسی کو بھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا؟ جواب فوراً آیا اور حاکم پل بھر کے لیے چپ ہوا۔ تمہیں واقعی لگتا ہے یہ سب میں نے کیا ہے؟ تو تم نے کیوں کر یہ سوچ لیا کہ میں تمہیں حقیقت اتنی آسانی سے بتاؤں گا؟ حاکم نے آواز پست کی۔
مجھے اپنی باتوں سے گھمانے کی بجائے سچ بتائیں، ورنہ دیر نہیں لگے گی مجھے آپ کا سر قلم کرنے میں۔ اس کا لہجہ ہر تاثر سے عاری تھا، جبکہ حالت بکھری ہوئی سی تھی، گیلا لباس، گیلے بال جو ماتھے پر آگے کو چپکے ہوئے تھے۔ جان لوگے میری اپنے باپ کی؟ حاکم نے بے یقینی سے پوچھا۔ میں لے سکتا ہوں حاکم، اور یہ بات آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ اس کی تلوار ہنوز حاکم کی گردن پر تھی۔ میں نہیں جانتا یہ سب کون کرے، البتہ ایک بات جانتا ہوں، وہ جانور نما پرندہ کیسرا کو جنگل کے سب سے گھنے حصے میں لے کر گیا ہوگا، اور میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ تم لوگوں نے اب تک اسے اس حصے میں نہیں تلاشا۔ بالآخر کچھ تھا جو کیسپر کے علم میں آیا تھا، تلوار پہ اس کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ اگر یہ معلومات جھوٹی نکلی، اگلے پل گرفت پھر سخت ہوئی تو بے شک میری جان لے لینا، رسانیت سے کہا۔ کیسپر نے قہر برساتی نظر اس پہ ڈالی اور تلوار نیچے کرتا پیچھے ہٹ گیا۔ حاکم نے بے ساختہ گہری سانس خارج کرتے اپنی گردن کو چھوا تھا۔ اس کی انگلیوں کی پوروں پر خون کی سرخی دکھائی دینے لگی۔ حاکم آپ ٹھیک ہیں؟ آواز جاں باز کی تھی جو ابھی ابھی اس واقعے کی اطلاع ملنے پہ دربار میں تیزی سے داخل ہوا تھا۔ اگر تم چاہو تو سپاہیوں کو ساتھ لے جا سکتے ہو۔ دوسری جانب وہ پلٹ چکا تھا، حاکم کی آواز پہ پھر ٹھہرا۔ آپ کے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے، میں خود ڈھونڈ لوں گا اسے۔ صاف انکار۔ جیسی تمہاری مرضی، مگر ایک بات یاد رکھو، گریفن اپنے شکار کو اتنی دیر زندہ نہیں رکھتے، اور کیسرا کو غائب ہوئے اب 2 روز بیت چکے ہیں۔ جاں باز کی خود کی طرف اٹھتی فکرمند نظروں کو نظر انداز کرتا وہ کیسپر کی نیم رخ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ زندہ ہے، اس کے لہجے کا اعتماد دیکھنے لائق تھا، اور اس بات پر مجھے اتنا ہی یقین ہے جتنا حالیہ معاملے میں آپ کے ملوث ہونے کا یقین ہے۔ کسی بھی خدشے سے پاک ہموار لہجہ۔ حاکم آپ ٹھیک ہے نا؟ جاں باز جو کیسپر سے 2 قدم کے فاصلے پر تھا اسے بات پوری کرتا دیکھ تیزی سے اس سے آگے نکل کر حاکم کے سامنے آیا۔ بالکل ٹھیک ہے تمہارے حاکم، اپنی بیوی کی جان کے صدقے میں نے ان کی جان بخش دی ہے۔ کہہ کر وہ رکا نہیں، آگے بڑھ گیا، مگر دربار کے ہر شخص کی نظروں نے اس کے وہاں سے نکلنے تک اس کی پشت کا تعاقب کیا تھا، بشمول حاکم کے۔ اسی پل، اسی وقت اور اسی لمحے جب کیسپر رشائل محل کے دربار سے باہر نکلا، وہیں محل کی اس منزل کے سرے پر نیچے کو گول دائرے کی صورت جاتی سیڑھیوں کے گرد اسے 2 لوگوں کی سرگوشیوں کی آواز کے ساتھ 2 حولے بھی دکھائی دیے۔ کیسپر کے قدم بلا ارادہ اس جانب بڑھے۔ تمہیں کیسے علم ہوا تھا سمر کے ڈاکٹر لیانا پر 3 حملے ہو چکے ہیں، جبکہ اس وقت تک محل کے ہر شخص کو 2 حملوں کا علم تھا؟ پہلی سرگوشی نما آواز نزدیک پہنچ کے کیسپر کی سماعت سے ٹکرائی اور وہ وہیں رک کر دیوار کی اوٹ میں ہو گیا۔ گوہر اور سمر جو نیچے کو جاتی سیڑھیوں کے ابتدائی زینوں پر کھڑے تھے اسے دیکھ نہیں سکتے تھے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ دربار میں جو کچھ ہوا تھا اس کی اطلاع ان دونوں کو اب تک نہیں ملی تھی، اور اس بات کا ثبوت ان دونوں کا اس وقت وہاں موجود ہونا تھا۔ میں نے 2 کہا تھا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، دفتن سمر کی آواز ابھری۔ شیڈو مانسٹر سے سامنا ہوا تھا میرا، مگر عین آخری لمحے پر جب وہ میری جان لینے والا تھا، سمر نے آ کر مجھے بچا لیا۔ اسی پل ایک فکرہ تھا جو کیسپر کے ذہن کے دریچوں سے ٹکرایا تھا۔ سمر نے کیسے بر وقت آ کر لیانا کو بچایا؟ اور یہ گوہر کیا کہہ رہا ہے؟ سمر کا اس سب سے کیا تعلق ہے؟ بیک وقت کئی سوالوں نے اس کے ذہن کا رخ کیا، مگر فی الحال وہ اس سب پر توجہ دے نہ پایا، کیونکہ وہ توجہ دینا چاہتا بھی نہ تھا۔ اس وقت اگر کچھ اس کے لیے ضروری تھا تو وہ لیانا تھی۔ وہ دیوار کی اوٹ سے نکلا اور آگے بڑھ گیا۔ اس پل اس سب سے آگے اسے ایک بہت اہم کام تھا۔ اسے ایک بار پھر جنگل جانا تھا، اس حصے کو دیکھنے جہاں وہ پہلے نہیں گیا تھا، شاید اس لیے کیونکہ اس نے اس ادھیڑ عمر مرد کو جنگل پہ کسی اور مقام پہ دیکھا تھا۔ کیسپر محل کی عمارت سے باہر نکل آیا تھا اور شہر پہ برستی بارش کے دوران استبل سے اپنے اصل گھوڑے کو آرام دینے کی خاطر دوسرا گھوڑا نکالتے شہزادے کو دیکھ کر ہم نے بے اختیار سوچا تھا کہ سمسام سے آئے لوگوں کے لیے جادو کو روزمرہ زندگی میں شامل کرنا تھوڑا کٹھن عمل ہے، کیونکہ وہ اس کے عادی نہ تھے، اور پھر پچھلی عادتیں بھول کر نئی عادتیں قائم کرنا کسی کے لیے بھی کب آسان ہوا ہے۔ انجان گھر، ہماری کہانی کی کتاب کا وہ شہزادہ جو محبت میں گرفتار ہے، تیسری بار اپنی محبوب ہستی کی تلاش میں ایوان کے خراب موسم کی پرواہ کیے بغیر جنگل کی راہ پہ نکل چکا ہے۔ اب اس منظر کو یہیں روک کر ایوان کے جنگل کا رخ کریں تو جنگل کے اندیکھے حصے میں ایوان کے ہر شخص کی نظروں سے غائب رہنے والے ایک انجان گھر کی چھوٹی کھڑکی سے اندر جھانکنے پر ہمیں ایک منظر سا دکھائی دے گا۔ یہ گھر ایوان کے لوگوں کی نظروں سے کیوں غائب ہے؟ اس سوال کا جواب بہت سادہ ہے، جادو۔ اب بہت آہستگی کے ساتھ دبے قدموں اس گھر کے نزدیک آؤ اور میرے ساتھ اس گھر کی کھڑکی سے اندر جھانکو تو دیکھو گے کہ ایک طرف لکڑی کا چھوٹا سا پلنگ رکھا ہے، جبکہ اس کے بالکل سامنے آگے کی طرف ایک میز اور کرسی پڑی ہے۔
پلنگ کے تھوڑا سا آگے ایک تپائی ہے، جبکہ سامنے کی جانب دیوار پہ مختلف خانے بنے ہیں جس میں روزمرہ کے استعمال کی اشیاء موجود ہیں۔ دائیں دیوار پہ ایک پردہ گرا ہے، یقیناً اس کے پیچھے کوئی دوسرا کمرہ ہے۔ اس سب سے آگے ہم نے دیکھا کہ اس چھوٹے سے گھر میں موجود پلنگ پہ کوئی پیر پسارے بیٹھا ہے، جبکہ اس کے نزدیک پڑی کرسی پر بھی کوئی براجمان ہے۔ کون؟ ایک ادھیڑ عمر مرد اور ایک زخمی عورت۔ شہزادہ شازم تمہاری تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں، یہ آواز تھی اس شخص کی جو ادھیڑ عمر تھا۔ اس کی بات پہ پلنگ پر پیر پسارے بیٹھی عورت پیر سمیٹ کر یکدم ہی سیدھی ہوئی۔ اس کے چہرے اور ہاتھ پر جا بجا زخم کے نشان تھے۔ آپ اب یہ بات مجھے بتا رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں تلخی گھل گئی۔ قریباً 2 روز ہونے کو آئے تھے اور اس آخری ملاقات کے پیش نظر نہ جانے کیوں اسے لگنے لگا تھا کہ وہ کبھی اسے ڈھونڈنے نہیں آئے گا، اور آج 2 روز بعد داروکا اسے کہہ رہا تھا کہ وہ اس کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے۔ لیانا کو آخری ملاقات میں کہے جانے والے اپنے الفاظ پہ ایک بار پھر ڈھیروں شرمندگی نے آن گھیرا۔ وہ 2 بار جنگل آ چکے ہیں مگر تمہیں ڈھونڈ نہ پائے۔ داروکا نے اس کی معلومات میں مزید اضافہ کیا۔ 2 بار؟ لیانا نے تکلیف سے اسے دیکھا۔ آپ نے اسے مجھے ڈھونڈتا دیکھا، پھر بھی اس کی مدد نہیں کی، پھر بھی اسے میرے پاس نہیں لائے؟ وہ اب کے دونوں پیر نیچے لٹکائے بے چین سی پلنگ پر آگے کو ہو کر بیٹھ گئی۔ تمہیں اچھے سے پتہ ہے لیانا، میں کبھی کسی کو آزمائے بنا اس کی مدد نہیں کرتا۔ شہزادہ شازم بھی اسی آزمائش کا شکار ہوئے ہیں۔ وہ 2 بار جنگل میں آئے، پہلے سپاہیوں کے ساتھ، پھر اکیلے۔ میں نے دونوں بار انہیں دیکھا مگر ان کے سامنے نہیں آیا، کیونکہ مجھ تک انہیں خود پہنچنا ہوگا۔ اس سب میں ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ مطمئن تھا، بے حد مطمئن۔ آپ کا یہ گھر ایوان کے لوگوں کی نظروں سے مخفی ہے، وہ کیسے اسے ڈھونڈے گا؟ لیانا کی آواز بلند ہوئی، اب کہ اسے داروکا پہ غصہ آنے لگا تھا۔ بالکل، میرا گھر لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا ہے، وہی اطمینان بھرا لہجہ، مگر برے لوگوں کی نظروں سے، بری طاقتوں سے۔ اگر کسی کے اندر اچھائی کی طاقت موجود ہے تو وہ یہ گھر تلاش کر لے گا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ جنگل کے کس حصے میں مجھے تلاش کر رہا ہے، اور شہزادہ شازم پچھلی 2 دفعہ مجھے غلط جگہ تلاش کرتے رہے ہیں۔ ایوان کا موسم خراب ہے داروکا، ایسے موسم میں بھی وہ مجھے ڈھونڈنے کی خاطر جنگل میں بھٹکتا رہا اور آپ نے اس کی مدد نہیں کی، صرف اسے آزمانے کی خاطر۔ وہ تکلیف میں ہوگا داروکا، وہ پریشان ہوگا، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے کہا تھا لیانا، اس کی تم سے محبت تمہاری اس سے محبت سے زیادہ طاقتور ہے، تو یہ اس کی محبت کا امتحان ہے۔ اگر وہ تیسری بار بھی لوٹ آیا تو وہ اپنی محبت میں کھرا ہے، اگر نہیں لوٹا تو سمجھ لینا اس کی محبت میں کھوٹ ہے۔ داروکا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ آئے گا داروکا، وہ ضرور آئے گا، اور میرے یہ الفاظ سیاہی سے کسی صفحے پہ لکھ کر رکھ لیں۔ لیانا نے اسے اٹھ کر آگے بڑھتا دیکھ اس کی پشت پہ نظریں ٹکائیں۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ وہ آئے گا، رخ موڑ چکے داروکا نے زیر لب کہا۔ آواز اتنی تھی کہ لیانا تک نہ پہنچی، اور بس اسی پل، اسی لمحے داروکا کے اس چھوٹے سے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی تھی۔ لیانا کا دل بے ہنگم دھڑکا، جبکہ داروکا نے تیزی سے پلٹ کے پہلے اسے دیکھا اور پھر احتیاطاً ایک پل ٹھہر کے قدم قدم چلتا آگے بڑھا اور زیر لب چند الفاظ جو کہ شاید کوئی ورد تھا پڑھ کے دروازہ کھولا، اور دروازے کے پار کھڑی ہستی کو دیکھ کر لیانا کو لگا تھا کہ اس کی زندگی 2 روز بعد پھر روشن ہو گئی ہے۔ ملاقات۔ محبت نے ایوان کی سرزمین پہ قدم رکھا تو اس کی دھمک دور دور تک سنائی دی۔ قصے کہانیوں میں پائی جاتی اس محبت کا مظاہرہ دیکھنے میرے ساتھ چلے آؤ داروکا کے چھوٹے سے گھر میں، جو واقع ہے جنگل کے ایک انجان حصے میں۔ ہماری کہانی میں جس لمحے داروکا کے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی، وہیں بہت خاموشی سے لیانا کے دل پہ بھی کسی نے دستک دی، اور پھر کچھ ہی پل گزرے تھے کہ داروکا اپنے چھوٹے گھر کا دروازہ وا کرتا ایک طرف کو ہوا اور گھر میں داخل ہوا وہ فاتح شہزادہ جو اپنی تلاش میں کامیاب ٹھہرا تھا۔ کیس پر اندر داخل ہوا۔ لیانا بلا ارادہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ داروکا دروازہ دوبارہ بند کرتا پلٹا اور آگے بڑھ کر سامنے کی طرف لگے ایک پردے کے پیچھے گم ہو گیا۔ داروکا اندر جا چکا تھا۔ کیسپر نے اپنی خاموش نگاہیں اٹھائیں جو بے اختیار ہی سے آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ لیانا کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اب وہ قدم قدم چلتا اس کے نزدیک آ رہا تھا، اور اس کا اٹھنے والا ہر قدم لیانا کو اپنے دل پہ پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ نگاہیں مقابل نظر آتے شخص پر سے ہٹنے سے انکاری تھیں، جو اس پل شدید تھکا ہوا ہونے کے باوجود بھی مطمئن دکھائی دیتا تھا۔ اس کی تھوڑی اور پیشانی پر بکھرے بالوں سے پانی قطرہ قطرہ گر رہا تھا۔ وہ خود بھی مکمل طور پہ بھیگا ہوا تھا، اور پھر لیانا کی نظروں نے اسے خود کے عین مقابل 2 قدم کے فاصلے پہ ٹھہرتے دیکھا، اور اسی پل، بس اسی پل، لیانا نے اس کے لبوں پر ایک بے بس سی مسکراہٹ ابھرتی دیکھی، گہری مسکراہٹ۔ اس کے دونوں گالوں میں گڑے ابھرے، اور لیانا کو یکدم ہی اندازہ ہوا کہ پچھلے چند دنوں میں اس نے اس مسکراہٹ کو کس شدت سے یاد کیا تھا۔
وہ مسکراتا تھا تو لگتا تھا کہ دنیا اس کی مسکراہٹ کے گرد ٹھہر گئی ہے۔ وہ دونوں خاموش تھے اور ان دونوں کی خاموشی ہم کلام کر رہی تھی۔ لیانا یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی جو برسوں کا تھکا معلوم ہوتا تھا، مگر پھر بھی آخری ملاقات میں ہوئی تلخ کلامی کا معمولی سا شائبہ تک نہ تھا اس کے چہرے پر۔ وہ باتیں جیسے بہت پیچھے رہ گئی تھیں، مگر اس خاموشی کو ٹوٹنا تھا اور وہ خاموشی ٹوٹی۔ مردانہ مجسمے نے پہل کی۔ کوئی یوں بھی چھوڑ کر جاتا ہے کیا؟ الفاظ اس کے لبوں سے آزاد ہوئے اور نسوانی مجسمے کے اندر دھڑکتا دل پل بھر کو ڈوب کر ابھرا۔ اس کے لیے الفاظ جوڑنا مشکل ہوا۔ بہت امید سے اس گھر کے دروازے پہ دستک دی تھی اور امید بر آئی، وہ کہہ رہا تھا، اور وہ دم سادے اسے دیکھ رہی تھی۔ داروکا؟ بالآخر اس کی زبان کا قفل ٹوٹا۔ داروکا مجھے یہاں لے آئے تھے۔ شہادت کی انگلی سے اس پردے کی جانب اشارہ کیا جس کے پیچھے داروکا گم ہوا تھا، اور کیسپر نے پلٹ کے اس جگہ دیکھا۔ میں پہلے انہی کی تلاش میں تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ وہی بوڑھا آدمی ہے جو اسے ندی کنارے ملا تھا۔ لیانا خاموش رہی۔ تم ٹھیک ہو؟ ایک بار پھر سوال کیسپر ہی کا تھا۔ لگتا تھا وہ دونوں برسوں کی مسافت طے کر کے آئے ہیں۔ اب ٹھیک ہوں، اور تم؟ لیانا نے ایک گہری سانس خارج کرتے اپنے لبوں کو جنبش دی۔ کیسپر کو اس جواب کی توقع نہ تھی، پل بھر کو وہ ساکت ہوا، پھر دوبارہ بولا، میں بھی اب ٹھیک ہوں۔ اس لفظ اب میں نہ جانے کتنے جذبات پوشیدہ تھے۔ وہ خاموش ہوا، پھر ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کا کہا۔ نظریں مسلسل اس کے زخموں سے الجھ رہی تھیں جن پر مرہم رکھے جا چکے تھے، مگر پھر بھی اس کے یہ زخم اسے تکلیف دے رہے تھے۔ اس کے اشارے پہ لیانا دوبارہ پلنگ پہ ٹک گئی اور وہ اس کے مقابل کرسی پہ۔ کیسے ہوا یہ سب؟ بالآخر اس نے وہ سوال پوچھا جس کا جواب وہ واقعی جاننا چاہتا تھا۔ دوسری جانب پل بھر کو لیانا کی آنکھوں کے پردے پر ایک منظر سا لہرا کر غائب ہوا، اور پھر اس نے کہنا شروع کیا، گریفن مجھے محل سے اٹھا لے گیا تھا کیسپر، وہ سوچ سوچ کر کہہ رہی تھی۔ جنگل کے ایک مقام پر لا کر اس نے مجھے اپنے پنجوں سے آزاد کیا۔ میں تھوڑی اونچائی سے کچھ جھاڑیوں میں گری تھی۔ لیانا نے اپنے زخموں کی جانب اشارہ کیا جس کی وجہ گریفن کے پنجے اور جھاڑیوں میں اگے کانٹے تھے۔ مگر پتہ ہے کیا کیسپر؟ اب کہ وہ تذبذب تھی، وہ مجھے مارنا چاہتا تھا، مگر اس نے مجھے نہیں مارا۔ عین اس پل جب وہ مجھ پہ حملہ کرنے والا تھا، اس کی آنکھیں میری آنکھوں سے ملی تھیں، اور تم یقین نہیں کرو گے مگر میں نے اس کی سیاہ آنکھوں کا رنگ تبدیل ہوتے دیکھا۔ میں نے اس کی آنکھوں کو پیل یلو ہوتے دیکھا، وہ رنگ جو ایک چیل کی آنکھوں کا اصل رنگ ہوتا ہے۔ یعنی وہ کسی جادو کے زیر اثر مجھ پہ حملہ کر رہا تھا، مگر جو چیز مجھے متحیر کر رہی تھی وہ یہ کہ یکدم اس کا جادو کیسے ٹوٹا۔ اضطراری کیفیت میں کہتی وہ خاموش ہوئی۔ اس کی یہ پوری گفتگو نہ صرف وہاں موجود کیسپر نے بلکہ دائیں دیوار پہ لگے پردے کے پیچھے موجود ایک چھوٹے کمرے کی چوکھٹ پہ کھڑے داروکا نے بھی سنی تھی، اور اسی پل داروکا کی آنکھوں میں ایک الوہی سی چمک نے جگہ بنائی، اور دوسرے ہی لمحے کچھ سوچ کر وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ جو بھی ہے لیانا، مگر تم ٹھیک ہو اور میرے لیے یہ بہت ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ تم نے کہا تھا کہ آئندہ میری شکل نہیں دیکھنا چاہو گے، وہ نہ جانے اسے کیا یاد کروانا چاہتی تھی۔ دوسری جانب کیسپر چند پل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں معاف کرنے کے لیے ایک بہانہ چاہیے تھا، پھر اس نے کہا تکان سے۔ وہ بہانہ مل گیا، اب خفا رہا تو مر جاؤں گا۔ الفاظ صاف تھے مگر سادہ نہیں۔ دوسری جانب لیانا چند پل خاموشی سے لب کاٹتی اسے دیکھتی رہی۔ یہ مت کرو، چوٹ آ جائے گی۔ اشارہ اس کے لبوں کو کچلنے کی طرف تھا۔ لیانا نے دانتوں میں دبے ہونٹ چھوڑ دیے۔ ایک بار پھر خاموشی کا طویل دورانیہ دونوں کے بیچ حائل ہوا، جسے کافی دیر بعد لیانا کی آواز نے توڑا۔ کچھ بتانا چاہتی ہوں تمہیں۔ یہ الفاظ ایک لمبے غور و خوض کے بعد ادا ہوئے تھے۔ اپنی ایمان آنے کی وجہ بتانا چاہتی ہو؟ کیسپر نے برجستہ کہا، اور لیانا کو اس پر لگا کہ وہ کیسپر شائل کو بالکل نہیں جانتی۔ نہ جانے کتنے ہی پلوں کے لیے اس کے لب گویا سل گئے تھے، پھر کافی مشقت کے بعد اس نے بند لب کھولے۔ کیسے پتہ چلا تمہیں؟ اس نے سوچا نہ تھا کہ کیسپر اس بات کے متعلق یہ سوال کبھی پوچھے گی، مگر خیر سوچا تو اس نے بہت کچھ نہ تھا۔ مکمل نہیں جانتا بات، بس اتنا جانتا ہوں کہ تمہارا ایوان سے کوئی تعلق ہے اور اسی تعلق کے باعث تم یہاں موجود ہو۔ صاف کوئی سے کہا۔ کیسے؟ لیانا نے پھر سے یہ سوال پوچھا تھا۔ جواب صاف ہے لیانا، نرمی سے کہا۔ ہمارے پاس ایک ایسا جادو ہے جس سے ہم لوگوں کا دماغ پڑھ سکتے ہیں، مگر صرف ایوان کے باہر کے لوگوں کا۔ اس پل کیسپر کے ذہن میں وہ منظر لہرا تھا جب سمسام میں اس نے جانے انجانے میں انم کا دماغ پڑھ لیا تھا، مگر میں کبھی تمہارا دماغ نہ پڑھ پایا، اور میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ تم کہیں نہ کہیں ایوان سے جڑی ہو، شاید۔ وہ ٹھہرا اور نظریں ایک پل کے لیے جھکا کر پھر اٹھائیں۔ شاید زرار یاور کے باعث؟ آخری بات آہستگی کے ساتھ کہی تھی۔ دوسری جانب لیانا ایک بار پھر خاموش ہوئی۔ تم نے صحیح کہا۔ مختصر سی خاموشی کے بعد اس کی آواز ابھری۔ ڈیڈ کا ایوان سے تعلق ہے،
بہت گہرا تعلق۔ لیانا کے لبوں سے یہ الفاظ آزاد ہو کر داروکا کے اس چھوٹے گھر میں گونجے۔ ایک طرف دیوار میں بنی چھوٹی کھڑکی سے ٹکراتے بارش کے قطرے یوں ہی گرتے اور پھسلتے رہے۔ گھڑی کے اندر موجود ریت الٹی گرنے لگی اور وقت کو 1.5 ماہ پہلے لے گئی، جہاں سمسام شہر کے ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ میں بنے ایک اپارٹمنٹ کے سٹنگ ایریا کے دائیں طرف بنے کچن کے باہر لگی 2 کرسیوں پہ مشتمل ڈائننگ میز پہ آمنے سامنے 2 لوگ بیٹھے تھے۔ اگر میں تم سے کچھ مانگوں لیانا تو کیا تم وہ دو گی مجھے؟ کچھ کرنے کا کہوں تمہیں تو کیا تم کرو گی میرے لیے؟ زرار یاور اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہے تھے، اور دوسری جانب لمحے کی بھی دیر کیے بغیر لیانا کی گردن اس بات میں ہلی۔ میں کروں گی ڈیڈ، ضرور کروں گی، آپ بس یہ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ لہجے میں چٹانوں کی سی مضبوطی تھی۔ دوسری جانب زرار یاور نے پھر بات کا آغاز کیا۔ میں چاہتا ہوں لیانا کہ تم ایوان جاؤ، کیسپر، گوہر اور سمر کے ساتھ تم ایوان جاؤ لیانا، کیا تم میرے لیے یہ کرو گی؟ ان کی آنکھوں میں امید کے ستارے روشن تھے۔ میں کروں گی ڈیڈ، ضرور کروں گی۔ لہجے میں ہچکچاہٹ کا معمولی سا بھی عنصر نہ تھا۔ تمہیں ہر پل ان کے ساتھ رہنا ہوگا لیانا، تم یہ کتاب بھی ساتھ لے کر جانا۔ لیانا کے ہاتھ میں موجود کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں وہاں اس کی ضرورت پڑے گی۔ یہ سب تو ٹھیک ہے ڈیڈ، مگر مجھے وہاں جا کر کرنا کیا ہے؟ اب کی اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔ تمہیں لیانا، انہوں نے بات مزید آگے بڑھائی، تمہیں وہاں جا کر میری انگوٹھی ڈھونڈنی ہے، میری تکون جڑی انگوٹھی، اور میرے لیے وہاں آنے کا راستہ ہموار کرنا ہے۔ آپ کی انگوٹھی؟ آپ کا ایوان سے کیا تعلق ہے ڈیڈ؟ آپ کے پاس تکون جڑی انگوٹھی کہاں سے آئی؟ لیانا کے پاس سوال بہت تھے اور جواب صرف زرار یاور کے پاس تھے، اور انہوں نے جواب دیے بھی۔ سٹنگ ایریا میں لگی وال کلاک کی ٹک ٹک فضا میں گونجتی رہی۔ 1 2 3۔ وقت آگے بڑھتا رہا اور زرار یاور کے الفاظ لیانا کے ذہن پہ نقش ہوتے رہے، الفاظ جن میں انہوں نے ایک اعتراف کیا تھا، اعتراف اپنی ذات کے متعلق۔ میرا ایوان سے یہ تعلق ہے لیانا کہ وہ میرا ملک ہے۔ ہاں، ایوان میرا ملک ہے۔ اس کے حیرت سے کھلے منہ کو دیکھ کر دوبارہ کہا، ایوان جادوگروں کا وہ دیس جس پر ایک خاص جادو ہے، وہ جادو جس کے ذریعے سے دنیا کی نظروں سے چھپایا گیا ہے تاکہ اس کا کبھی نہ ختم ہونے والا خزانہ محفوظ رہ سکے۔ وہاں سے تعلق ہے میرا۔ امر شنکل بھی ایوان سے ہیں؟ اس کے ذہن میں آنے والا پہلا خیال اپنے چچا کا تھا جو اسی کے ہسپتال میں CMO تھے۔ ہاں، مگر وہ کم عمری میں سمسام آ گیا تھا کیونکہ اسے ایوان کے قانون سے اختلاف تھا۔ اپنا سارا جادو پیچھے چھوڑ کر جو اصول کے مطابق اسے 30 کی عمر تک ملتا، وہ پہلے ہی سمسام آ گیا تھا۔ ان کی آواز پست تھی۔ مگر میں نہیں آ سکا کیونکہ مجھے اپنا ملک عزیز تھا۔ ان کی آنکھوں میں کسی یاد کا سایہ لہرایا۔ وہ بنا رکے کہتے رہے، ایوان کے 3 شہر تھے لیانا، اور ہر شخص کا ایک حاکم تھا۔ میں ایوان کے شہر آریہ کا وزیر تھا۔ ڈائننگ میز پہ رکھے کھانے کی خوشبو اطراف میں پھیلتی جا رہی تھی، مگر وہاں موجود دونوں نفوس اس چیز سے یکسر انجان تھے۔ 30 سال پہلے کی بات ہے یہ۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ میں معمول کے مطابق ہر سال کی طرح اس سال بھی امش سے ملنے سمسام آیا ہوا تھا، اس چیز سے لا علم کہ اس بار میری واپسی پر سب کچھ بدل جانے والا ہے۔ زرار یاور کی آنکھوں میں تکلیف کی کیفیت ابھری۔ ایسا کیا ہوا تھا آپ کی ایوان واپسی پر ڈیڈ؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ میں ایوان واپس لوٹا تھا لیانا، مگر وہاں پہنچ کر اطلاع ملی کہ میرے شہر آریہ کے حاکم اسماعیل اور ان کے بھائی میکائل جو شہر الویہ کے حاکم تھے، ان دونوں پر ایوان کے جادوئی خزانے کی چوری کا الزام لگا ہے اور وہ دونوں مفرور ہیں۔ اس خبر پہ یقین کرنا میرے لیے اتنا ہی مشکل تھا جتنا اس بات پہ یقین کرنا کہ ایوان کے خزانے کو چرانے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ ایوان کے خزانے کا ایک رکھوالا ہوتا ہے اور اس رکھوالے کے رہتے کوئی خزانے کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ نہیں سکتا۔ اس پل زرار یاور نے لیانا کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ رکھوالا کون ہے اور کس طرح کام کرتا ہے، شاید انہیں ضروری نہ لگا تھا۔ اس صورتحال میں نے اپنے دوست اور استاد داروکا سے مدد لینے کا سوچا، اس سے جو شہر لارک کے حاکم رشائل کا وزیر تھا۔ وہ کہہ رہے تھے اور اب کے درمیان میں حائل ڈائننگ میز پہ رکھے کھانے کی خوشبو رفتہ رفتہ دم توڑنے لگی تھی۔ میں اس کے پاس گیا تھا لیانا، اور جو اطلاع مجھے اس سے ملی وہ باعث تکلیف تھی۔ ایوان کے شہر لارک کے حاکم نے اپنے دونوں بھائیوں کو جھوٹی سازش کے تحت پھنسایا تھا۔ اصل مجرم وہ تھا۔ صرف یہی نہیں، اس نے ایوان کے سخت قانون کا فائدہ اٹھایا اور ایوان کی عوام کے درمیان بھی حاکم اسماعیل اور حاکم میکائیل کو بدنام کر دیا۔ پوری رعایا ان کے خلاف تھی اور وہ مفرور تھے، مگر وہ خبیث رشائل صرف یہیں تک نہ رکا، اس نے شہر الویہ کے وزیر کو مروا دیا، اور اس کے بعد وہ میری اور داروکا کی تلاش میں تھا، کیونکہ داروکا نے اس کا اصل چہرہ دیکھ کر اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا اور حق کا ساتھ دیا تھا۔ وہ ہمیں تلاش کروا رہا تھا اور ہم اسے مل بھی گئے، مگر اس پل
جب اس کے سپاہیوں کو داروکا کے گھر ہماری موجودگی کی اطلاع ملی، میں داروکا کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا، مگر اس رشائل کے سپاہی ہم تک پہنچ گئے تھے اور اس لمحے داروکا نے سمسام آنے کا راستہ میرے لیے کھولا اور خود وہیں رہ گیا۔ مگر اس وقت جلد بازی میں پورٹل میں داخل ہوتے وقت میری انگوٹھی رشائل کے سپاہی کے ہاتھ لگ گئی۔ کیسے یہ میں نہیں جانتا، مگر یہ ایک چیز اس وقت میرے لیے اچھی ثابت ہوئی، کیونکہ ایوان کے جادوگروں کے لیے ان کی انگوٹھیاں ٹریکنگ ڈیوائس کے طور پہ کام کرتی ہیں۔ اگر وہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں رہتی تو وہ لوگ سمسام میں بھی مجھے ڈھونڈ لیتے۔ زرار یاور خاموش ہوئے۔ لیانا کا سکتہ ٹوٹا۔ داروکا آپ کے استاد، حاکم رشائل کے وزیر، ان کا کیا ہوا ڈیڈ؟ اور وہ دونوں حاکم جو مفرور تھے، کیا وہ اب بھی زندہ ہیں؟ لیانا نے تیزی سے پوچھا۔ داروکا کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے لیانا، اس کے پاس چھپنے کے 100 طریقے ہیں، مگر حاکم اسماعیل اور میکائیل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میں ایوان جا کر آپ کی انگوٹھی ڈھونڈوں اور آپ کے وہاں آنے کی راہ ہموار کروں؟ لیانا نے بلاخر سمجھ کے سر ہلایا تھا۔ ایسا ہی ہے لیانا، میں خود سے ایوان واپس لوٹ نہیں سکتا جب تک ایوان سے کوئی خود مجھے وہاں سے نہ بلائے۔ مجھے حیرت ہے کہ داروکا نے مجھے کبھی وہاں بلانے کی کوشش کیوں نہ کی۔ شاید وہ مجھے بچانا چاہتا ہے۔ زرار یاور نے خود ہی اندازہ لگایا تھا۔ مزید ایک چیز تمہیں حیران کرے گی کہ وہاں کبھی صبح نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دیس جادوگروں کا ہے، اور افسوس کی بات ہے مگر ہم نے بہت سے قدرتی معاملات میں دخل اندازی کی تھی۔ ہم نے سمندر کی لہریں روکتی تھیں، سبزہ اور پیڑ اپنے جادو سے اگاتے تھے۔ مجھے لگتا ہے یہ اسی کی سزا ہے۔ ان کے لہجے میں تعصب ابھرا، جبکہ لیانا کی آنکھوں میں سایہ سے لہرایا، چہرہ لٹے کی مانند سفید پڑا، اور وہ کافی دیر تک کچھ نہ بول پائی۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کے دونوں کے بیچ حائل ہوئے، اور بلاخر لیانا نے ہمت کر کے اس بڑھتی ہوئی خاموشی کے تسلسل کو توڑا۔ کیسپر، گوہر اور سمر کا ایوان سے کیا تعلق ہے، اور یہ کتاب آپ کے پاس کیسے آئی؟ کب سے ذہن میں گردش کرتا سوال پوچھا تھا۔ یہ کتاب داروکا کی لکھی گئی ہے، اور ایوان سے جلد بازی میں پورٹل کے ذریعے سمسام آتے وقت میرے پاس رہ گئی تھی۔ اور جہاں تک بات ہے ان تینوں کی، تو شاید تمہیں جان کر حیرت ہوگی، مگر وہ تینوں زرار یاور ٹھہرے۔ وہ تینوں رشائل کے بیٹے ہیں، جنہیں اس نے رعایا سے یہ کہہ کر سمسام میں چھپا دیا تھا کہ حاکم اسماعیل اور میکائیل ان تینوں کو اغوا کر کے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور اب آپ واپس ایوان جا کر اپنے حاکموں کو ڈھونڈ کر انہیں انصاف دلوانا چاہتے ہیں۔ میں ایسا چاہتا ہوں لیانا، مگر اس سے پہلے کا مرحلہ سچ جاننا ہے۔ مجھے جو کہانی پتہ ہے وہ ادھوری ہے۔ رشائل نے یہ سب طاقت کے لیے کیا۔ ایوان کے ایک شہر کی حکمرانی اس کے لیے کافی نہ تھی، اسے پوری ایوان کی حکمرانی چاہیے تھی، مگر نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے اس کا اصل مقصد کچھ اور ہے۔ طاقت کی بھوک کبھی نہیں مٹتی لیانا، مجھے لگتا ہے وہ کچھ بڑا سوچ رہا ہے، بس اسے اپنے تینوں بازو یعنی بیٹوں کا انتظار ہے۔ وہ اپنے اس بڑے پلان کو ایگزیکیوٹ کر دے گا، اور اسے ایسا کرنے سے ہمیں روکنا ہے۔ لیکن پہلے یہ جاننا ہے کہ اتنے سال اس نے آخر پلان کیا کیا ہے، کیونکہ میری معلومات کے مطابق جب ایوان کے خزانے کو کوئی بری نیت سے حاصل کرنا چاہے تو وہ کبھی نہ ختم ہونے والا جادوئی خزانہ ختم ہونے لگتا ہے، اور اگر رشائل نے ایسا کیا ہے تو پھر اس خزانے کو 30 سال گزر جانے کے بعد اب تک تو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ پر اگر ایسا نہیں ہوا تو شاید اس نے خزانے کو کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا، اور اس کا اصل مقصد جیسا کہ میں نے کہا کچھ اور ہے۔ وہ ایک پل کو سانس لینے کو روکے، پھر دوبارہ بولے۔ تو وہاں جا کر میری انگوٹھی جو یقیناً حاکم رشائل کے پاس موجود ہوگی، اسے ڈھونڈ کر مجھے ایوان بلاؤ گی۔ اس سب میں اگر تمہیں کسی کی مدد درکار ہو تو سب سے پہلے داروکا کے پاس جانا، مجھے یقین ہے وہ اب بھی ایوان میں موجود ہوگا۔ اتنے سالوں سے میں یہ کام نہیں کر سکا، اتنے سالوں سے میں اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کر سکا، مگر چونکہ اب قسمت مجھے موقع دے رہی ہے تو میں اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا۔ میں تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ رشائل کے بیٹے یوں مجھے سمسام میں مل جائیں گے۔ وہ اب کے کچھ مطمئن تھے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ تینوں رشائل کے بیٹے ہیں؟ وہ تذبذب کا شکار دکھائی دیتی تھی۔ 100% تیکن سے کہا۔ بہتر۔ لیانا نے ایک گہری سانس بھری۔ میں سمجھ گئی ڈیڈ، آپ مجھے ہر امتحان میں کامیاب پائیں گے۔ اب کہ اس کے چہرے پر بھی اطمینان پھیلا تھا، مگر ایک سوال اب بھی اس کے ذہن میں تھا، اور اس نے وہ پوچھا بھی۔ باقی سب ٹھیک ہے ڈیڈ، مگر سمسام کا ایوان سے کیا تعلق ہے؟ میں نے گوگل میں پڑھا تھا کہ ایوان کے لوگ سمسام اور ویڈونیا کی زبان جانتے ہیں۔ ہزاروں سال قبل لیانا، جب ہماری ایوان میں جادوئی خزانہ بھی نہ تھا، سمسام اور ویڈونیا کے کچھ جادوگر ایوان آ کر بس گئے تھے۔ انہی کے ذریعے ایوان میں جادو عام ہوا تھا، اور انہی کے ذریعے ایوان میں وہ زبانیں عام ہوئی تھیں۔ مزید سوالوں کے جواب تمہیں اس کتاب میں ملیں گے۔ لیانا کے ہاتھ میں موجود کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ تم اس کتاب کو اپنے ساتھ لے کر جانا۔ اور بالآخر زرار یاور کی بات اپنے آخری مراحل میں داخل ہوئی تھی۔ پر لیانا، 2 باتوں کا تمہیں خیال رکھنا ہے، وہ دوبارہ بولے۔ پہلی یہ کہ تمہارے وہاں جانے کی وجہ کسی کو معلوم نہیں ہونی چاہیے، اور دوسری، وہ ٹھہرے، عین اسی پر لیانا کی فون نے رنگ کیا، اس کا ذہن بھٹکا، اور وہ ان کی آخری بات نہ سن پائی، جس کا خمیازہ اسے جلد بھگتنا تھا۔ ریت گھڑی کی الٹی گرتی ریت
یکدم ہی سیدھی دھار پہ گرنے لگی اور وقت کو ماضی سے ایک بار پھر حال میں لے آئی، ہمارے حالیہ لمحے میں، داروکا کے جنگل میں واقع چھوٹے گھر میں، جہاں مکمل خاموشی تھی، ایسی خاموشی کہ سوئی بھی گرتی تو آواز پیدا کر جاتی۔ کیسپر رشائل لیانا زرار کی اس طویل کہانی کے جواب میں کچھ بھی کہنے سے قاصر تھا، مگر پھر اس نے کہا، اس نے اس خاموشی کا تسلسل توڑا، تم ہمیشہ سے سب جانتی تھی۔ اس کے مقابل کرسی پہ بیٹھا وہ پوچھ رہا تھا اس سے جس کا چہرہ آپ کے پرسکون تھا۔ ہاں میں جانتی تھی، لیانا نے گردن کو اس بات میں خم دیا، ایوان کے مرد اور عورت کی دوستی کے متعلق بنے قانون کے علاوہ باقی سب کچھ جانتی تھی میں، اور مجھے حیرت ہے ڈیڈ نے مجھے اس کے بارے میں کچھ کیوں نہیں بتایا، اب کہ اس کی پیشانی پہ سوچ کی لکیریں واضح تھیں۔ تمہاری پوری بات میں بس ایک چیز عجیب ہے لیانا، کہ تمہیں زرار یاور کی باتوں پہ اس وقت ذرا برابر بھی حیرت نہیں ہوئی تھی، ایسا کیوں؟ اس کا یہ سوال لیانا کی توقع کے برعکس تھا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کیسپر، میں ایوان کے جادو کی بابت پڑھا تھا، مگر یقین نہ کر پائی تھی، پر جب ڈیڈ کی باتوں نے ان تمام چیزوں پر مہر ثبت کی تو حیران ہونے کا موقع ہی نہ ملا، کیونکہ میرے ڈیڈ کبھی کچھ غلط نہیں کہتے۔ ایک غرور تھا اس کے لہجے میں، ایک اعتماد۔ میں ہرگز بھی نہیں پوچھوں گا کہ یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، تمہاری مرضی تھی، اگر تم آج بھی نہ بتاتی تو مجھے فرق نہ پڑتا، مگر پھر بھی یوں اچانک یہ فیصلہ کرنے کا مقصد، اور پھر اتنے عرصے سے حاکم کی اصلیت جاننے کے باوجود میرے تعلقات ان سے سدھارتے رہنے کا مقصد، وہ یہ واقعی جاننا چاہتا تھا۔ وہ جیسے بھی ہیں تمہارے والد ہے کیسپر، اور 2 دن پہلے تک میں انہیں صرف طاقت کا بھوکا، آئی ایم سوری، اپنے آخری الفاظ پہ گویا معذرت کی تھی۔ کیسپر سر جھٹک کے رہ گیا۔ طاقت کا بھوکا سمجھتی تھی، مگر جو کچھ انہوں نے سمر کے ساتھ کیا، اب مجھے واقعی لگتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے بھی سگے نہیں ہو سکتے۔ کیا نہیں تھا اس پر لیانا کی آنکھوں میں؟ سمر، سمر، اس کی آنکھوں میں بہت کچھ چھپا تھا۔ سمر کے ساتھ کیا ہوا ہے لیانا؟ وہ مسلسل کچھ دنوں سے سب سے عجیب طرح سے پیش آ رہا ہے، مگر جو کچھ اتنے دنوں سے محل میں چل رہا تھا اس کے باعث مجھے اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ وہ جو اب تک کچھ مطمئن تھی تیزی سے سیدھا ہوا۔ دوسری جانب اب کے پل بھر کو لیانا کچھ نہ کہہ پائی، ایک عجیب سی تکلیف کا سا احساس تھا جو رگو پے میں سرایت کر رہا تھا۔ شاید تمہیں حیرت ہو کیسپر، اس نے گردن جھکا کر کہنا شروع کیا، مگر مجھ پہ ہوئے حملوں میں سمر ملوث تھا۔ لیانا نے گردن اٹھائی اور اس کی توقع کے خلاف کیسپر بالکل نہ چونکا۔ کیسپر تمہیں حیرت نہ ہوئی؟ وہ جو کیسپر کو متحیر دیکھنا چاہتی تھی اب کہ خود متحیر تھی۔ کیا ہونی چاہیے تھی؟ وہ الٹا اسی سے سوال کر رہا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کیسپر کے سمر کے بارے میں کچھ ایسا ہے جو تم جانتے ہو اور میں نہیں؟ لیانا کا انداز کسی تفتیشی افسر سے کم نہ تھا۔ میں اسے چھوڑ نہیں پاؤں گا گوہر، کوئی لیانا زرار کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ماضی سے نکل کر آتا ایک جملہ کیسپر کے اس حالیہ لمحے پہ غالب آ گیا اور بے اختیاری اس نے بہت سا تھوک نکلا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، نظروں کا زاویہ بدلتے کہا، مبادہ اس کا جھوٹ ہی نہ پکڑ لے۔ تم نے ابھی ابھی جھوٹ کہا ہے، خیر میں کوریدنا نہیں چاہوں گی، لیانا نے کہا اور کیسپر پر اوس پڑ گئی۔ وہ لیانا زرار تھی، ذہن سے بس ایک فکرہ ٹکرایا تھا۔ کیا تم نہیں جاننا چاہو گے کہ کیسے مجھے مارنے کا پلان ترتیب دیا گیا؟ لیانا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں سایہ سا گزر کر غائب ہوا تھا۔ یہ الفاظ سننا اتنا مشکل تھا، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو وہ کیا کرتا؟ اس نے جھرجھری سی لی، وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، جبکہ لیانا زرار جو کہ اپنے تینوں مقابلوں میں سرخرو ہو کر داروکا سے اپنے مجرم کا نام جان چکی تھی، اب کی دوبارہ سے بات کا آغاز کیا تھا۔ مجھ پر حملے سمر نے کروائے کیسپر، مگر وہ ٹھہری، میرا اصل مجرم سمر نہیں ہے، میرا اصل مجرم وہی ہے جو تمہیں لگتا ہے۔ ایک طویل تمہید۔ حاکم رشائل۔ حاکم نے سمر پہ ایول سپیل کیا تھا کیسپر، اس لیے کیونکہ وہ مجھے تمہاری زندگی سے باہر نکالنا چاہتے تھے، اور جب انہیں میری زرار یاور کی بیٹی ہونے کا علم ہوا انہوں نے اپنے کام میں مزید تیزی اختیار کر لی۔ سمر نے جو کچھ کیا حاکم کے جادو کے زیر اثر کیا۔ لیانا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ اگر تم نے کہا تھا سمر نے تمہاری جان بچائی تھی لیانا، اگر وہ جادو کے زیر اثر تھا تو اس نے تمہاری جان کیسے بچائی؟ سوال فوراً آیا۔ حاکم کا جادو سمر کے اندر موجود اچھائی کو مار ضرور گیا تھا کیسپر، مگر جب اس کی اچھائی برائی پہ غالب آئی اس نے مجھے بچانا چاہا، مگر حاکم کا جادو بہت پکا تھا، وہ اچھائی زیادہ وقت تک غالب نہ رہ سکی، اور سمر نے حاکم کے کہنے پر گریفن کے ذریعے مجھ پر تیسرا حملہ کروا دیا۔ وہ تکلیف سے کہہ رہی تھی، اور کیسپر کے پاس پھر کوئی سوال باقی نہ رہا تھا۔ ماضی، پہلا حصہ۔ اب ہم اپنی کہانی کو اس ماضی تک لے کر جائیں گے جس سے ہر کوئی بے خبر ہے۔ داروکا نے لیانا کو اس کے دشمن کا نام ضرور بتا دیا ہے، مگر اب بھی بہت کچھ ایسا ہے جو وہ نہیں جانتی، کیونکہ وہ پورا سچ جاننے کے لیے صرف اور صرف تکلیف کا باعث ہوگا۔
کتاب ماضی میں درج اس خفیہ قصے کے الفاظ ابھر کر ہماری نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے اور پھر یوں ہی گول دائرے کی طرح ہمارے گرد منڈلاتے ہوئے ہمیں اپنے ساتھ کچھ دن پیچھے لے آئے۔ اس دن میں جب ایوان پر بادل برس رہے تھے، کیسرا محل کے سبززار میں کھڑی بھیگ رہی تھیں اور شہزادہ جازم اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا اسے تک رہا تھا۔ کسے دیکھ رہے ہو؟ دفتن بہت اچانک ایک آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ بری طرح چونک کر پلٹا تھا۔ آپ؟ تہیر سے سامنے کھڑے حاکم کو دیکھا۔ اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ کب وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا، اور اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ کس طرح اس پل اس کی زندگی نے کروٹ بدلی۔ ہاں، وہ مسکرایا۔ کیا میں اپنے بیٹے کے کمرے میں نہیں آ سکتا؟ قدرے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ بالکل آ سکتے ہیں۔ اور آپ کھڑے کیوں ہیں؟ بیٹھیے نا۔ وہ کچھ گڑبڑایا۔ ویسے کسے دیکھ رہے تھے؟ حاکم اس کی بات کو نظر انداز کرتا آگے بڑھ کر کھڑکی کے پاس آ رکا اور باہر کو جھانکا۔ اوہ، کیسرا کو؟ اپنے بھائی کی بیوی کو، وہ مصنوعی حیرت سے کہتا اس کی جانب پلٹا، اور سمر نے اس پل سوچا تھا کہ کاش زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ نہیں، میں بس بارش دیکھ رہا تھا۔ وہ جھوٹ بولنے میں کبھی بھی اچھا نہ تھا اور اس بات کا اسے بہت جلد اندازہ ہو گیا تھا۔ خیر، اگر تم کیسرا کو دیکھ رہے تھے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ پہلے تمہارا ہی تو نکاح ہونا تھا نا اس سے۔ ویسے تم نے نکاح کے عین وقت انکار کیوں کر دیا تھا؟ چہرے پہ لا علمی کے تاثرات سجائے وہ اسے دیکھ رہا تھا، جس کے لیے ماحول گھٹن زدہ سا ہونے لگا تھا۔ کھڑکی کے باہر بارش یوں ہی برس رہی تھی اور کھڑکی کے اندر کمرے میں سمر کی پیشانی پہ پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ ارے تم تو پریشان ہو گئے میرے بچے، ایسا کیا مشکل سوال پوچھ لیا میں نے؟ باپ ہوں تم لوگوں کا، جاننا حق ہے میرا کہ آخر میرے تینوں بیٹوں کے درمیان ایسا کیا راز ہے جو میں نہیں جانتا۔ بہت نرمی اور اپنائیت سے کہتا وہ سمر کے گرد اپنا جال پکا کرنے لگا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ وہ بکھلاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ اس نے حاکم سے اس سب کی توقع نہ کی تھی۔ جو میں سمجھ رہا ہوں، وہ کھڑکی سے ہٹتا قدم قدم چل کر اس کے نزدیک آیا۔ اس کا مطلب، حاکم کا لہجہ شدید حیرت لیے ہوئے تھا، اس کا مطلب تمہیں وہ عورت پسند ہے جو تمہارے بھائی کے نکاح میں ہے؟ وہ الفاظ کے چناؤ پہ خاص توجہ دے رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے بابا، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ صرف دوست ہے میری۔ اس کی آنکھوں کی ساخت پہ نمی اتری، یوں لگ رہا تھا گویا کوئی اس کی شہرک پہ پیر رکھ چکا ہے۔ وہ کمزور پڑ رہا تھا، بے حد کمزور، اور مقابل کو اسی کمزور ہی تو کرنا تھا۔ محبت کا آغاز دوستی ہی سے تو ہوتا ہے۔ وہ اس کے عین مقابل ٹھہر کے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اور سمر اس پل گویا پتھر کا مجسمہ بن گیا تھا۔ تمہاری آنکھوں میں لکھا ہے تمہیں اس سے محبت ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا بہت غور سے، اور سمر اپنی پوری طاقت لگا کر بھی خود کو ہلا نہیں پا رہا تھا۔ ایک اندیکھی طاقت تھی حاکم کی سیاہ بڑی بڑی آنکھوں میں جو اسے جکڑ رہی تھیں۔ تمہیں تو اپنی محبت حاصل کرنی چاہیے تھی۔ سیاہ آنکھیں جیسے سنہری آنکھوں کے اندر جھانک رہی تھیں۔ وہ مکروہ آنکھیں اس کے دل تک رسائی حاصل کر کے اس کے صاف شفاف دل کو کالا کر رہی تھیں۔ اپنی محبت کو حاصل نہ کر پائی تم، اب وہ عورت کسی اور کی ہے، تمہارے بھائی کی۔ اب وہ عورت اپنے بھائی سے چھین لو، اسے مار دو اسے، حاکم کہہ رہا تھا، اور سمر اب کے بالکل ساکت تھا۔ اس کی سنہری آنکھیں جو حاکم کی آنکھوں پہ ٹکی تھیں اب کے بے جان تھیں۔ حاکم کا آنکھوں کے ذریعے منتقل کیا جانے والا ایول سپیل سمر کے رگوں پہ مصرائیت کرنے لگا تھا، اور اس پل یہ سیاہ آنکھیں اس سنہری آنکھوں والے شہزادے کے اندر موجود اچھائی کو برائی سے تبدیل کرنے میں کامیاب ہونے لگی تھیں۔ جب وہ تمہاری نہ ہوئی تو اسے تمہارے بھائی کا بھی نہیں ہونا چاہیے، اسے کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے۔ مار دو اسے، حاکم کہہ رہا تھا، اور سمر سن رہا تھا۔ مار دو اسے جازم، میں تمہاری راہیں ہموار کروں گا، تمہارا ساتھ دوں گا میں۔ وہ اب بھی یوں ہی اسے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں پر سے نظریں ہٹائے بنا۔ میں اسے مار دوں گا۔ دفتن بہت اچانک سمر کے گلے سے آواز باہر نکلی، اور حاکم کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، گہری مسکراہٹ میں۔ مجھے تم پر فخر ہے میرے بچے، جاؤ اور میرا کام پورا کرو، کیونکہ اس معمولی لڑکی کے خون سے میں اپنے ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا۔ یہ کام تم میرے لیے کرو گے، اور پھر اپنے دوست کو اپنے جانی دشمن کے روپ میں دیکھ کر جو صدمہ اسے پہنچے گا وہ بھی تو مجھے لطف دے گا۔ اس کی سیاہ مکروہ آنکھوں کی میں اب فاتحانہ چمک تھی۔ مجھے کیسے کرنا ہوگا یہ سب؟ سمر پوچھ رہا تھا، ہر تاثر سے آری لہجہ۔ کچھ خاص نہیں میرے بچے، بس 3 حملے اور لیانا کا نام و نشان ایوان کی سرزمین سے مٹ جائے گا۔ ایک شیطانی سائی کو میں پہلے اس کے پیچھے لگا چکا ہوں، باقی کا کام تم سنبھال لینا، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ معمولی لڑکی پہلے ہی حملے میں ڈھیر ہو جائے گی۔
اب کہ وہ قدم قدم پیچھے ہٹتا زوردار کہکا لگا کر ہنسا تھا، شیطانی کہکا، فتح کا کہکا، دشمن پہ حاوی ہو جانے کا کہکا۔ اور پھر کافی دیر اس کے کمرے میں ٹھہرے رہنے کے بعد حاکم اس کے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے ساتھ باہر نکلتے ہی سمر نے نگاہیں پھر کھڑکی کے باہر دکھائی دیتے منظر پہ ٹکا دیں، اس منظر پہ جہاں اب لیانا اکیلی نہ تھی، کوئی اور بھی اس کے ساتھ تھا، اور اس شخص کو لیانا کے ساتھ دیکھ کر اس پل جو تاثرات سمر کی آنکھوں میں ابھرے تھے وہ اس کی آنکھوں میں نہیں آنے چاہیے تھے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ماضی دوسرا حصہ۔ جہاں حاکم نے سمر کے ذریعے لیانا کے نیمیسس کو اس کی طرف بھیجا، وہیں لیانا نے اپنے نیمیسس کو شکست دے کر حاکم کا پہلا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ مگر حاکم نے نہ تو رکنا تھا، نہ ہی وہ رکا۔ دوسرا حملہ جو کہ اس منصوبے کا حصہ بعد میں بنا تھا، وہ زہر کے ذریعے لیانا کو خوفزدہ کرنے کا تھا۔ منصوبے کے مطابق حاکم اپنے خفیہ کمرے میں بنے ایک جادوئی شیشے کے ذریعے، جو حاکم کے لیے گویا CCTV فوٹیج کا کام کرتا تھا، لیانا کے کمرے کا منظر دیکھتا، اور عین اسی پل جب لیانا وہ کھانا کھانے لگتی، وہ کسی ملازمہ کے ذریعے اسے کھانا کھانے سے رکوا کر اس میں ملے زہر کی نشاندہی کروانا چاہتا تھا۔ مگر منصوبے میں بعد میں شامل کیا جانے والا یہ حملے کا ڈراوا ناکام نہ سہی مگر کامیاب بھی نہ ہوا تھا، کیونکہ حاکم کی بلی وہ کھانا کھا کر مر گئی تھی، اور حاکم اپنے خاص کمرے میں بیٹھ کر جادوئی شیشے میں یہ منظر دیکھتا چاہ کر بھی اپنی بلی کو نہیں بچا پایا تھا۔ مگر اس زہر والے واقعے کے بعد کچھ ایسا ہوا جو حاکم کو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن کر گیا۔ اسے یکدمی دربار میں جانباز کے دکھائی جانے والے کاغذات کے دوران لیانا اور کیسپر کا نکاح نامہ دکھ گیا تھا، اور وہاں لکھا لیانا کا نام۔ اسے حیرت تھی کہ وہ اب تک غور کیوں نہ کر پایا۔ اس واقعے کے بعد اس نے اپنا پلان مزید تیز کر دیا، مگر اس وقت اسے صرف شک تھا۔ پر اس سب سے آگے حاکم کو تیسرا جھٹکا تب لگا جب سمر اس کی ناک کے نیچے سے اس کی انگوٹھی لے اڑا، اور اس نے لیانا زرار کو شیڈو مانسٹر سے بچا لیا۔ اسے شدید غصہ آیا تھا خود کے سمر کو یہ بتانے پر کہ ان تینوں حملوں سے اگر لیانا زرار بچنا چاہے تو کیسے بچے گی۔ نہ صرف اتنا بلکہ اس سمے اسے سمر کے جادو کے زیر اثر ہونے کا شک ہونے لگا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ سمر اسے جھوٹ کہہ رہا ہے۔ منظر اس واقعے کے بعد کا جب سمر کی اچھائی اس پہ غالب آئی تھی اور وہ لیانا زرار کو بچا کر اس کے سوالوں کا جواب دیے بنا محل کی راہداری میں آگے بڑھ گیا تھا، مگر یکدم ہی اس کے قدم کچھ آگے جا کر اپنے مقابل کھڑے شخص کو دیکھ کر رکے، اس شخص کو دیکھ کر جو تادیبی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ کیا تھا یہ سب؟ کہیں تم میرے ساتھ کوئی کھیل تو نہیں کھیل رہے؟ حاکم قدم قدم چل کر اس کے نزدیک آیا اور سب سے پہلے اس کی آنکھوں میں جھانک کر جادو کی نوعیت کا اندازہ لگانا چاہا۔ معذرت، مجھے نہیں معلوم میں نے اسے کیوں بچایا، مگر آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے جواب سے زیادہ اس کی آنکھوں میں دکھائی دیتے تاثرات نے حاکم کو پرسکون کیا تھا۔ وہ اب بھی جادو کے زیر اثر تھا، اور حاکم کے لیے یہ بات خوش آئند تھی۔ آپ کی انگوٹھی۔ اگلے ہی پل سمر نے انہی سنجیدہ تاثرات کے ساتھ اس کی انگوٹھی آگے بڑھائی تھی۔ حاکم نے بنا کچھ کہے وہ انگوٹھی تھام لی۔ دوسری جانب سمر اپنی بات کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ حاکم کا ذہن اب کے اگلے حملے کا منصوبہ بن رہا تھا۔ اور کیا مجھے تمہیں اب بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک ایسی طاقت جو گریفن کو قابو کر سکتی ہے، وہ ایوان میں کہیں اور نہیں بلکہ حاکم رشائل کے پاس ہے۔ لیانا پر جس دن گریفن نے حملہ کرنا تھا، حاکم کو منصوبے کے مطابق محل میں نہیں ہونا تھا، مگر اس پل جب حاکم شہر آریہ جانے کے لیے نکلنے لگا، جانباز نے اس کے کہے کے مطابق اس کے خفیہ کمرے کے باہر موجود پہرے داروں سے ملی اطلاع اس تک پہنچائی تھی، جو کہ اس کا شک حقیقت میں بدل گئی تھی۔ اور وہاں اس دن حاکم نے لیانا زرار کے لیے 2 جال بچھائے تھے، پہلا اپنے خفیہ کمرے میں اس کے داخلے پر، اور دوسرا گریفن۔ مگر اس پل اسے قطعاً اندازہ نہ تھا کہ زرار یاور کی وہ بیٹی جسے وہ اب تک معمولی سمجھتا رہا ہے، اس سب سے بچ نکلے گی۔ حال کتاب ماضی کو بند کر کے جب ہم ایک بار پھر رخ کریں گے اپنے حالیہ لمحے کا، داروکا کے جنگل میں بنے چھوٹے گھر کا، جہاں لیانا کی آخری بات کے جواب میں کیسپر خاموش تھا، جیسے ہر سوال اب ختم ہو گیا ہو۔ باہر برستی بارش بھی اب کے تھم چکی تھی۔ کیسپر، دفتن لیانا کی آواز ابھری۔ اب ہمیں نہ صرف حاکم کی اصل تدبیر معلوم کرنی ہے بلکہ سمر کو اس کے جادو سے بھی باہر نکالنا ہے۔ بس ایک چیز میں سمجھ نہیں پا رہی کہ اس نے اس کھیل کے لیے سمر کو ہی کیوں چنا؟ وہ چاہتا تو گوہر کو بھی چن سکتا تھا۔ وہ تذبذب کا شکار دکھائی دیتی تھی۔ میں اسے چھوڑ نہیں پاؤں گا گوہر، کوئی لیانا زرار کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور اس پل ایک بار پھر کیسپر کے ذہن سے یہی ایک جملہ ٹکرایا تھا۔ اس نے سختی سے سر جھٹکا۔ اتنا اندازہ تو اسے ہو گیا تھا کہ یقیناً حاکم کو سمر کی لیانا کے لیے جذبات کا علم تھا، اور انہی جذبات کو استعمال کر کے اس نے اسے کمزور کیا تھا، مگر یہ بات وہ لیانا کو نہیں بتا سکتا تھا۔ صرف گوہر کیوں لیانا؟ حاکم مجھے بھی چن سکتے تھے۔ وہ اپنے اس جملے سے لیانا کی پچھلی بات کا اثر زائل کرنا چاہتا تھا۔
وہ تمہیں کبھی نہیں چنتے کیسپر، کیونکہ انہیں بہت اچھے سے علم تھا کہ تم کبھی ان کی باتوں میں نہیں آؤ گے، نہ ہی مجھ پر کبھی آنچ آنے دو گے۔ انہوں نے سمر کی کسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کے اسے اپنے سحر میں جکڑا ہے یقیناً، اور تمہیں باتوں میں لینا یا کمزور کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیانا کہہ رہی تھی، اور کیسپر اس کی اس حد درجہ صاف گوئی پر کچھ متحیر سا اسے دیکھنے لگا تھا۔ یوں مت دیکھو، میں نے کچھ غلط نہیں کہا۔ لیانا نے اپنی چھوٹی سی آنکھوں کو کچھ بڑا کر کے اسے گھورا تھا، دوسری جانب وہ بس یوں ہی خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ شاید میں نے تمہیں نہیں بتایا، مگر بستی والے معاملے میں بھی حاکم ملوث ہے۔ اب کہ وہ اس کے چہرے پر سے نظریں ہٹا کر سیدھا ہوا تھا۔ جس روز تم پہ گریفن نے حملہ کیا، وہ شہر آریہ نہیں گئے تھے بلکہ بستی میں موجود تھے۔ میں نے وہاں ان کے لباس کی جھلک دیکھی تھی، اور سچ شکر انہوں نے ندی کے پار مجھے نہیں دیکھا۔ وہ ایک دوسرا موضوع درمیان میں لایا تھا، نہ جانے ان کا اصل مقصد کیا ہے۔ بستی کے لوگوں کی اس قابل رحم حالت کے پیچھے اگر واقعی وہی ہیں تو وہ ایک سنگ دل انسان ہے۔ لیانا کے لہجے میں نہ چاہتی ہوئی تلخی کھل گئی۔ پر لیانا، کیسپر یکدم ایک نقطے پہ آ کر اٹکا تھا۔ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ خزانے کے بارے میں حاکم نے سچ کہا ہے یا جھوٹ؟ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ بات واقعی ایوان میں پھیلائی گئی ہے کہ ایک جھوٹی افواہ ہے، اور خزانہ اب بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، کیونکہ نہ صرف درسگاہ جا کر ہمارے کافی حد تک اپنے جادو سیکھ لینے کے باوجود حاکم اس معاملے کو ٹالے جا رہا ہے، بلکہ 30 سال ایک بہت لمبا عرصہ ہے۔ اگر خزانہ واقعی ختم ہونے والا تھا تو اب تک اسے ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ الجھن کا شکار تھا۔ بالآخر ہمیں حاکم کی کور سٹوری کے جھول سمجھ آنے لگے ہیں۔ لیانا نے گہری سانس کھینچی۔ تمہیں ہمیشہ سے یہ جھول پتہ تھا؟ کیسپر نے چوٹ کی۔ لیانا بے فکری سے مسکرائی۔ خیر مسٹر کھڑوس، اس کے لہجے کا اعتماد اب کے بحال ہو چکا تھا۔ خزانے کے بارے میں اگر کوئی ہمیں کچھ بتا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف خزانے کا رکھوالا ہے۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ تمہارا مطلب ہے گریفن، مگر کیا وہ بول سکتا ہے؟ اگر ہاں تو اسے بات کون کرے گا؟ کیسپر نے سوال داغا۔ انداز ایسا تھا گویا کہہ رہا ہو کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون ڈالے گا؟ لیانا زرار بات کرے گی اس سے۔ کسی کے نزدیک آ کر کہے گئے جملے نے ان دونوں کو چونکنے پہ مجبور کیا۔ کیا مطلب داروں کا؟ لیانا نے حیرت سے اسے دیکھا جو ابھی ابھی دوبارہ وہاں وارد ہوا تھا۔ مطلب بہت صاف ہے لیانا، گریفن سے اگر کوئی بات کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف تم ہو، اور اس کی وجہ تمہیں جلد معلوم ہو جائے گی۔ ایک راز ہے جو تم پہ جلد افشا ہو جائے گا، ایک بھید ہے جو جلد کھل جائے گا، مگر فی الحال تمہیں 3 بار اس کا نام لے کر اسے پکارنا ہے، وہ حاضر ہو جائے گا۔ اس کا لہجہ ہموار تھا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک ایک الگ ہی کہانی سنا رہی تھی، مگر فی الحال اس چمک کی وجہ سمجھنا ان دونوں کے لیے مشکل تھا۔ یہ سب ٹھیک ہے داروں کا، مگر کیا آپ اپنے جادو کے ذریعے لیانا کے زخم بھر سکتے ہیں؟ کیسپر نے مداخلت کرتے ایک الگ ہی بات چھیڑی۔ لیانا نے رک کر اسے دیکھا، پھر داروکا کو، جو اس کے سوال پہ عجیب طرح سے مسکرایا۔ معذرت شہزادے، مگر میں یہ نہیں کر سکتا۔ یہ جادو ایوان میں صرف اور صرف آپ کے والد کے پاس ہے، داروکا نے کہا، اور کیسپر کے چہرے پہ سرد سے تاثرات ابھرے۔ اور ان کے سامنے اب میں مر کر بھی لیانا کو لے جانے نہیں چاہوں گا۔ اگلے ہی پل اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ تو مجھے محل نہیں لے کر جا رہے؟ لیانا تیزی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، اور اب کہ کیسپر نے تادیبی نظروں سے اسے دیکھا، گویا کہہ رہا ہو اس سب کے بعد بھی ایک آخری بار پلیز۔ اس کے تاثرات کو خاطر میں نہ لاتے نہایت ہی معصومیت سے کہا، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ کہا نا آخری بار، پلیز پلیز، گویا اسے پچکار رہی تھی۔ نو، صاف انکار۔ مسٹر کھڑوس پلیز نا، ایک آخری بار۔ لیانا نے پھر اس کے مقابل ٹکتے بچوں کے سے انداز میں آنکھیں پٹ پٹا کر اس کے چہرے پر نظریں ٹکائیں۔ اوکے چلو۔ بالآخر ایک گہری سانس پڑتے اس نے گھٹنے ٹیک دیے تھے، نہ جانے وہ کبھی اسے نہ کیوں نہیں کہہ پاتا تھا۔ وہ سوچ ہی سکا۔ دوسری جانب لیانا پرجوش ہوئی تھی، مگر وہ ٹھہرا، پھر دوبارہ بولا، روپ بدل کر۔ روپ بدل کر؟ جتنی تیزی سے کیسپر نے اپنی بات کہی تھی اتنی ہی رفتار سے یہ سوال بھی آیا تھا۔ ہاں، روپ بدل کر۔ کیسپر اپنے مخصوص انداز سے مسکرایا، اور اب کہ لیانا نے سمجھ کے سر ہلایا تھا۔ اتنا اندازہ تو اسے ہو گیا تھا کہ وہ حاکم کے سامنے فی الحال اسے یوں صحیح سلامت نہیں لا سکتا۔ حاکم کو لگتا تھا لیانا زرار ختم ہو چکی ہے، اور کیسپر اس جھوٹ کو اس کے سامنے سچ دکھانا چاہتا تھا۔ پر کیا انہیں اس چیز کی ضرورت پیش آنے والی تھی؟ کسے خبر؟ کچھ پل یوں ہی حال سے ماضی میں تبدیل ہوئے، اور وہ دونوں داروکا کو الوداع کر کے اس کے چھوٹے سے گھر سے باہر نکلے۔ کچھ تھا جو کیسپر نے وہاں سے نکلتے سمے داروکا سے کہا تھا۔ کیا؟ لیانا کا خیال رکھنے کے لیے اور سمر کے بارے میں اسے آگاہ نہ کرنے کے لیے شکریہ۔ جہاں کیسپر داروکا سے یہ جملہ کہہ رہا تھا، وہیں دوسری جانب باہر نکل چکی لیانا داروکا کے بتائے گئے طریقے کے مطابق گریفن کو پکار رہی تھی، اور اسے حیرت نہ ہوئی یہ دیکھ کر کہ گریفن کچھ ہی پلوں میں وہاں حاضر ہوا تھا۔ داروکا اور کیسپر بھی چیل کی تیز آواز پہ باہر نکل آئے تھے۔ تم نے اسے اب بھی بلا لیا؟ وہ قدم قدم چلتا لیانا کے پاس آ ٹھہرا، جہاں ٹھیک سامنے وہ عجیب الخلقت مخلوق اس طرح موجود تھی کہ اس کا سر لیانا کے سامنے جھکا ہوا تھا۔
یہ اچانک سے میری اتنی عزت کیسے کرنے لگا ہے؟ کچھ روز پہلے تو مجھے مارنا چاہتا تھا۔ لیانا کی پرانی روح کافی دنوں بعد اس میں واپس لوٹی تھی۔ وہ اس وقت حاکم کے جادو کے زیر اثر تھا۔ جواب کیسپر کی طرف سے آیا تھا۔ حاکم کو نہ جانے سب کو قابو کرنے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتی ہچکچا کر ایک قدم آگے آئی۔ سنبھل کر لیانا، کیسپر محتاط ہوا تھا۔ یہ میرے سامنے یوں سر جھکا رہا ہے جیسے میرے پاس کوئی الٹیمیٹ پاور ہو، ایک ایسی طاقت جس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہو، لیانا نے مذاقن کہا، مگر ان کے نزدیک کھڑا داروگا چونک کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ خیر مسٹر سیل، اس کے پاس چلی آئی تھی، قدرے جھجک کے ہاتھ آہستگی کے ساتھ آگے بڑھا کے اس کے سر پہ پھیرا۔ وہ بڑا تھا، بہت بڑا، اور اس سمے وہ تینوں اس کے سامنے بونوں جیسے دکھائی پڑ رہے تھے۔ میرا مطلب ہے گریفن، کیا تم جانتے ہو 30 سال پہلے ایوان کے خزانے میں ہوئی کس چوری کے بارے میں؟ لیانا ایک چیل سے بات کر رہی تھی اور اس وقت تک اسے اپنا آپ بے وقوف لگ رہا تھا جب تک اس نے گریفن کی آواز نہیں سن لی تھی۔ معذرت کیسرا، یہ الفاظ گریفن کے تھے۔ وہ یوں سے دیکھنے لگی جیسے اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا ہو۔ میری وجہ سے آپ کو چوٹ پہنچی ہے، اس کے لیے معذرت، مگر جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، ایوان کے خزانے کو کبھی بھی کسی نے بھی چرانے کی کوشش نہیں کی۔ حاکم کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ وہ بات کر رہا تھا ایک جانور نما پرندہ، میتھیکل کریچر اس سے بات کر رہا تھا، اور ایوان میں ہونے والی ہر چیز سے زیادہ عجیب لیانا کے لیے یہ ایک چیز تھی۔ ایوان کے سارے عجائبات ایک طرف اور یہ ایک طرف، اس نے سکتے کی کیفیت میں اپنے ہاتھ پیچھے کرتے کہا، اور گریفن اسی طرح جھکے نظروں کے ساتھ اپنے پروں کو بھڑبڑاتا وہاں سے جانے کے لیے اڑ گیا۔ شکریہ، لیانا نے گہری سانس بھرتے ایک آخری نظر اس پہ ڈالی جو برق رفتاری اختیار کرتا پل میں ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ پھر وہ پلٹی پیچھے کی جانب جہاں اب صرف اور صرف کیسپر موجود تھا۔ داروگا کہاں گئے؟ لیانا یہاں وہاں نظریں گھماتی اسے تلاش کرنے لگی تھی۔ وہ چلے گئے، اب ہمیں بھی چلنا چاہیے، ویسے بھی ہماری وجہ سے ان کا کافی وقت ضائع ہو چکا ہے، کیسپر نے کہتے 7 قدم آگے بڑھائے۔ لیانا نے بھی بنا کچھ کہے اس کی تقلید کی۔ اب کہ کچھ ہی دور آتا وہ اپنی تکون جڑی انگوٹھی کو اوپر کی طرف بلند کرتا محل جانے کے لیے پورٹل کھول رہا تھا۔ پورٹل کھل گیا اور کیسپر کو رکتا دیکھے بنا لیانا آگے بڑھتی رہی۔ لیانا، وہ پورٹل کے کافی نزدیک تھی جب اس کی آواز نے بے اختیاری اسے ٹھہر کے پلٹنے پہ مجبور کیا۔ وہ اسے چند قدموں کے فاصلے پر تھا۔ کہو، اسے اپنا نام پکار لینے کے بعد خاموش دیکھ کر وہ پوچھ رہی تھی، مگر وہ ہنوز خاموش تھا۔ لیانا کے عقب سے پورٹل کی سنہری تیز روشنی نکلتی اس کا چہرہ تاریک دکھا رہی تھی۔ کیسپر، وہ جو الفاظ جوڑ رہا تھا اس کے جملے پہ گویا کچھ سوچ کر سیدھا ہوا۔ وقفے وقفے سے ایک تیز ہوا کا جھونکا سر سے راتا ہوا ان کے درمیان سے گزرتا اور نزدیکی درختوں کے پتے ہل کر رہ جاتے۔ کچھ کہنا ہے تم سے؟ اس کے تاریک دکھائی پڑتے چہرے پر نظریں ٹکائے کہا۔ میں سن رہی ہوں۔ اس کی تمہید لیانا کا اضطراب بڑھا رہی تھی، مگر وہ لہجے کو ممکن حد تک ہموار رکھے ہوئے تھی۔ لیانا، وہ پھر ٹھہرا۔ لیانا کی دھڑکن منتشر ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے ایک بار پھر اس کی آواز ابھری۔ مجھے نہیں علم کہ مجھے تم سے کیا کہنا چاہیے۔ توقف کیا اور ایک قدم آگے بڑھا۔ یہ کہ مجھے تم سے محبت ہے، یا یہ کہ میں کبھی تمہیں اپنی زندگی میں نہیں روکوں گا۔ دوسرا قدم۔ لیانا کا دل ڈوب کر ابھرا۔ شاید میں ایسا ہی ہوں، وہ سر جھکا کر مدھم سا مسکرایا۔ اور تیسرا قدم۔ دنیا کی ہر شے کو جوتے کی نوک پہ رکھنے کا عادی۔ چوتھا قدم۔ سر پھر اٹھایا۔ تمہارے سامنے میری انا میں دراڑ ضرور پڑتی ہے، مگر میری انا بکھرتی نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گا لیانا۔ پانچواں قدم۔ لیانا کا چہرہ تاریک پڑا۔ تم اپنے فیصلوں میں آزاد ہو، بس فیصلہ کرتے وقت اتنا یاد رکھنا کہ ہمارے بیچ کچھ ہے جو خاص ہے، اور اس خاص شے کے بغیر نہ تم رہ سکتی ہو نہ میں۔ وہ پھر ٹھہرا۔ اگر تم چاہو تو میرا ہاتھ تھام سکتی ہو۔ چھٹا قدم، اور مردانہ مجسمے نے ٹھہر کے اپنا ہاتھ اس کے آگے پھیلایا۔ لیانا کو لگا اب وہ کبھی ہل نہیں پائے گی۔ وہ منتظر نظروں سے اسے دیکھتا اس کی طرف ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا۔ درمیان میں 2 قدموں کا فاصلہ باقی تھا، وہ فاصلہ جو لیانا زرار کو خود عبور کرنا تھا، مگر اس سے پہلے کیسپر کے الفاظوں سے اس کے دل پہ لگی سیل پگھل کر اس کے لیے فیصلہ کٹھن کرتی۔ وہ نامحسوس انداز میں ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اسے نہیں ٹھہرنا تھا، اسے وہ ہاتھ نہیں تھامنا تھا۔ جیسا تم چاہو۔ مقابل کھڑے مردانہ مجسمے کا ہاتھ ایک بار پھر خالی رہ گیا۔ نہ صرف ہاتھ بلکہ دل بھی اس پل اس کے ہاتھ کی طرح خالی ہو گیا تھا، اور لگتا تھا کائنات کی ہر شے خالی ہو گئی ہے۔ شاید قسمت مجھے طویل انتظار کی سولی پر لٹکانا چاہتی ہے، مگر اس کا انداز ہنوز ہموار تھا۔ وہ دشوار لمحوں کو بھی ہنس کر جینے والا انسان تھا۔
دوسری جانب لیانا کا دل اس کے آخری الفاظ پہ ایک بار پھر ڈوب کر ابھرا اور وہ مزید کچھ بھی دیکھے بنا پلٹ گئی، جبکہ ان دونوں نفوس کے درمیان حائل ہو چکی ویرانی کو محسوس کر کے اطراف میں کھڑے اونچے درختوں کے پتے بھی ماتم گناہ سے زمین بوس ہوئے۔ لگتا تھا محبت کی ایک داستان کا اندوناک انجام ہوا ہے۔ پس منظر میں کوئی اداس نغمہ گنگنا رہا ہے۔ ایک دن محبت ہار جائے گی مگر زندگی چلتی رہے گی، ایک دن ہم نہ ہوں گے مگر زندگی چلتی رہے گی، کوئی گنگنا رہا تھا اور لیانا زرار اس سنہرے پورٹل میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کے ٹھیک پیچھے کیسپر شائل بھی اس پورٹل میں داخل ہوا تھا، اس محل جانے کے لیے جہاں ایک خبر ان کی منتظر تھی۔ تلاشی۔ وقت ہے رات کا، ملک ہے ایوان اور جگہ حاکم کے محل کی ایک راہداری جہاں جنگل میں بننے والے پورٹل کا دوسرا سرا کھلا ہے اور اس میں سے نکلے ہیں کیسپر اور لیانا۔ تم نے کہا تھا کہ میں بھیس بدل کر محل آؤں، پر تم تو مجھے ایسے ہی لے آئے۔ آواز لیانا کی تھی جو پورٹل سے نکل کر اب راہداری میں آگے بڑھ رہی تھی۔ دفتن ٹھہر کے پلٹی مگر اگلے ہی پل ساکت رہ گئی۔ آپ؟ چہرے پہ تاریک سایہ سا گزرا، وجہ نظروں کے ٹھیک سامنے موجود حاکم رشائل تھا۔ کیا ہوا لیانا؟ حاکم نے سوالیہ ابرو اچکائی، مگر اس کی آواز لیانا کی آنکھیں تحیر کے عالم میں پھیلیں۔ آپ کیسپر کی طرح کیوں بات کر رہے ہیں؟ اس صدمے کی کیفیت میں مقابل موجود حاکم کو تکنے لگی تھی۔ میں کیسپر ہی ہوں لیانا، کیسپر نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا۔ یہ سب کیا ہے کیسپر؟ یہ سب تم نے کیسے کیا؟ آنکھیں پھیلائے کھلا منہ لیے وہ اس سے سوال کر رہی تھی جو اس سمے بالکل حاکم جیسا دکھائی پڑ رہا تھا۔ دوسری جانب کیسپر نے گہری سانس بھری اور کہنا شروع کیا، ایوان کے ہر شخص کے پاس ایک خاص جادو ہوتا ہے لیانا، اور میرا خاص جادو روپ بدلنا ہے۔ میں کسی کا بھی روپ لے سکتا ہوں۔ وہ آگے بڑھ کے اس کے پاس آ ٹھہرا۔ یہ بات تم نے مجھے پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ جان نکال دی میری۔ لیانا نے بے اختیار ایک گہری سانس بھری تھی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ تم حاکم سے اس قدر ڈرتی ہو، ورنہ میں ضرور بتا دیتا۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا گویا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی کیسپر شائل، اور یہ بات تم بہت اچھے سے جانتے ہو۔ لیانا نے ناک سے مکھی اڑائی۔ بہت بہتر، مگر تمہاری اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ بھیس صرف میں نے نہیں بدلنا، تم نے بھی بدلنا ہے۔ اطراف میں ایک نگاہ گھما کے لوگوں کی غیر موجودگی سے مطمئن ہو کر دوبارہ اسے دیکھا۔ اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کیسپر کہ میرے پاس کوئی جادو نہیں ہے، میں کیسے روپ بدلوں گی؟ تنک کر پوچھا۔ ویسے بھی تمہاری اس روپ سے عجیب سی کوفت ہو رہی ہے مجھے۔ اشارہ اس کے حاکم کی طرح دکھتے چہرے کی طرف تھا۔ صبر رکھو لیانا، کیونکہ تمہارے چہرے سے بھی کچھ ہی پلوں میں مجھے ایسی کوفت ہونے والی ہے۔ کیسپر نے حساب چکتا کیا اور لیانا کے کچھ بھی کہنے سے پہلے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی کے وسط میں اپنی تکون جڑی انگوٹھی رکھی۔ پل بھر کو لیانا ساکت ہوئی تھی اور اسی لمحے اس کی پیشانی پہ رکھی کیسپر کی انگوٹھی سے ایک نیلی روشنی سی برآمد ہوئی، اور دوسرے ہی پل کیسپر ایک نظر لیانا کے چہرے پہ ڈال کر پیچھے ہٹ گیا۔ کیا کیا تم نے میرے ساتھ؟ اس کے پیچھے ہٹتی لیانا نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، مگر چہرے کے خد و خال میں رد و بدل محسوس کر کے اس کی پیشانی پہ ان گنت پل نمودار ہوئے۔ کیسپر نے بے ساختہ امڑاتی اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ آج کافی وقت بعد وہ دونوں اس طرح کی بحث میں پڑے تھے۔ خود دیکھ لو، کیسپر نے مسکراہٹ روکنے کی خاطر سختی سے لب دبا کر اسے دیکھا، اور نہ جانے کہاں سے ایک چھوٹا سا گول دائرے کی صورت بنا شیشہ نکال کے اس کے سامنے کیا۔ لیانا نے اس شیشے میں دکھائی پڑتے اپنے چہرے پہ نظر ڈالی۔ ایک پل، دو پل، تین پل، اور لیانا کا ایک تیز کہکا اس راہداری میں گونجا۔ کیسپر ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگا۔ اسے نہ جانے کیوں لگا تھا کہ وہ سخت رد عمل کا اظہار کرے گی، مگر اس کی توقع کے برعکس وہ اس سمے دل کھول کر ہنس رہی تھی۔ جب تم نے کہا تھا کہ مجھے بھیس بدلنا ہوگا، مجھے لگا تھا تم ڈسگیوز ہونے کی بات کر رہے ہو، پر ہم دونوں تو امپوسٹر بن گئے ہیں۔ وہ ہنوز ہنس رہی تھی۔ اگر اس وقت تم اس روپ میں نہ ہوتی تو مجھے ہنستے ہوئے بہت اچھی لگتی، کیسپر نے کہا، اور لیانا ٹھہری۔ کیا کہا؟ لب سے کوڑ کر پوچھا۔ تعریف کی ہے، مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ ایسی تعریف سے اچھا ہے تم چپ ہی رہو۔ اس کی مسکراہٹ اب کے مکمل سمٹ چکی تھی۔ جو حکم، کیسپر تپانے والے انداز میں کہتا ایک قدم آگے بڑھا۔ مسٹر کیسپر، آگے بڑھنے سے پہلے کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ ہم نے یہ روپ کیوں لیے ہیں؟ اس نے چبا چبا کر کہتے اسے پکارا، جو دو قدم آگے جا کر اس کی پکار سن کر اب کے ٹھہرا تھا۔ حاکم کے خفیہ کمرے میں جا رہے ہم۔ وہ پلٹ کے اسے دیکھتا عام سے لہجے میں بولا، واٹ؟ مگر اگلے ہی پل لیانا اس تیزی سے چیخی کہ کیسپر اسے پہلے نہ بتانے پہ پچھتایا۔ مجھے نہیں لگتا میں نے کچھ ایسا غلط کہا ہے جس میں تم اتنا شاکڈ ہو۔ مسٹر خڑوس، میں اتنے وقت سے حاکم کے اس خفیہ کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہوں، اور تم یہ بات جانتے تھے، پر تم نے مجھے اپنی اس خاص پاور کے بارے میں نہیں بتایا۔
اب کہ وہ دونوں ہاتھ کمر پہ ٹکائے خطرناک تاثرات لیے اسے گھور رہی تھی۔ اب تو پتہ چل گیا نا، اب چلیں یا یہیں رک کر احتجاج کرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ کیسپر بنا اثر لیے کہتا آگے بڑھ گیا۔ پیچھے لیانا نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی پشت کو گھورا اور چاروں ناچار اس کی تقلید میں چل پڑی۔ پھر کچھ پل یوں ہی گزرے اور حاکم کے خفیہ کمرے کے باہر کھڑے پہرے داروں نے حاکم اور جانباز کو اس کمرے کے باہر ٹھہرتے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے ان کی نظروں کے سامنے حاکم نے اپنی تکون جڑی انگوٹھی دروازے میں بنے ایک مخصوص سوراخ میں ڈالی تھی اور دیکھتے دیکھتے وہ دروازہ کھلتا چلا گیا تھا۔ حاکم اور جانباز نے کمرے کے اندر قدم رکھا۔ تمہاری انگوٹھی سے دروازہ کیسے کھلا کیسپر؟ سوال لیانا کی طرف سے آیا تھا۔ کیسپر دروازہ بند کر کے پلٹا اور رخ موڑ کے اسے دیکھا۔ یہ داروکا کی بتائی گئی ایک خاص خفیہ ٹرک تھی لیانا، اور خفیہ تکنیک کو خفیہ ہی رکھنا چاہیے۔ ویسے بھی آج حاکم اپنے ایک مشیر کے گھر کسی خاص کام کے سلسلے میں جانے والے تھے اور یقیناً اب تک جا چکے ہوں گے، اور اس کمرے کے باہر کھڑے پہرے دار اس بارے میں نہیں جانتے۔ بہت اطمینان سے ایک تفصیلی جواب جو اس کی طرف سے خلاف توقع تھا دے کر اب کہ وہ لیانا کو دیکھ رہا تھا جس کی پیشانی پہ لاتعداد بل تھے۔ یعنی تم نے داروکا کے ساتھ سب کچھ پلان کر لیا تھا اور یہ بات اب مجھے بتا رہے ہو؟ خفقی بڑی سنجیدگی سے کہتے اسے دیکھا۔ تم نے بھی تو بہت کچھ مجھے بتائے بغیر پلان کیا تھا مسز۔ اپنی اصل شکل میں واپس آ کر وہ بہت ہلکا سا اس کی جانب جھکتا سنجیدگی سے بولا۔ طنز کر رہے ہو؟ لیانا رک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس پل اسے بھی محسوس ہوا تھا کہ اس کا اصل چہرہ واپس لوٹ آیا ہے، البتہ کیسپر کے مسز کہنے پر اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا تھا۔ میں کر سکتا ہوں، کیسپر نے سوالیہ برو اچکائی۔ شاید نہیں، بے ساختگی میں اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے اور اگلے ہی پل وہ اس کی نظروں سے کچھ جذبز ہو کر رخ موڑ گئی۔ شکر ہے تم نے کچھ تو قبول کیا، نرمی سے کہتا وہ اس کے ایک طرف سے نکل کر آگے بڑھا۔ لیانا سے کوئی جواب نہ بن سکا، وہ خاموش رہی۔ تم زرار یاور کی انگوٹھی تلاش کرو، میں حاکم کے اصل لائے عمل کے متعلق کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آگے بڑھ چکا وہ کہہ رہا تھا اس سے جو پہلے ہی اس کام پہ لگ چکی تھی۔ یہ کمرہ بڑا تھا، بہت بڑا۔ جگہ جگہ جلتی مشعلیں اور دیواروں میں جا بجا بنے بڑے بڑے خانے جن میں مختلف اشیاء اور کتابیں رکھی دکھائی دے رہی تھیں، اور ایک طرف دیوار میں نصب بہت بڑا شیشہ۔ ان دونوں نے باری باری تمام چیزوں کو کھنگالا، مگر حیرت کی بات تھی کہ ان تمام چیزوں میں انہیں کچھ بھی قابل اعتراض شے نہیں ملی تھی۔ یہاں تو کچھ نہیں ہے کیسپر۔ وہ کچھ حیرت کچھ مایوسی کی ملی جلی کیفیت لے کر رک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس لیے لیانا کیونکہ ہم غلط جگہ تلاش کریں۔ کمرے کے وسط میں وہ دونوں اس پل ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ اگر یہ غلط جگہ ہے تو پھر صحیح جگہ کیا ہے؟ اس کی پیشانی پہ لاتعداد بل نمودار ہوئے۔ یہ تمام چیزیں اب کے اسے کوفت میں مبتلا کرنے لگی تھیں۔ وہ ہے صحیح جگہ۔ کیسپر نے ہاتھ کے اشارے سے کمرے کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ لیانا نے پلٹ کے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور پل بھر کو گنگ رہ گئی۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ ان دونوں نے پہلے اس چیز پہ توجہ کیوں نہ دی۔ کمرے کے اس کونے میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا، نہ جانے گردش وقت کا اثر تھا یا کسی اور شے کا کہ وہ دروازہ انتہائی قدیم معلوم ہوتا تھا۔ یہ حاکم کا خاص کمرہ ہے لیانا، وہ قدم قدم آگے بڑھنے لگا۔ حاکم ایوان کا سب سے طاقتور جادوگر کا۔ جب یہ بات کوئی اور جانتا ہے کہ حاکم کے خاص کمرے کے دروازے کوئی خفیہ ٹرک سے کھولا جا سکتا ہے تو کیا وہ خود نہیں جانتا ہوگا؟ اب کہ وہ ایک پل کے لیے اس دروازے کے نزدیک جا کر ٹھہرا اور رخ موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کمرے میں کوئی داخل ہو بھی جائے تو اسے کچھ ملے گا نہیں کیسپر۔ اب کی لیانا نے آگے آتے ہوئے اس کی بات آگے بڑھائی، کیونکہ یہاں کچھ ہے ہی نہیں، اصل راز اس چھوٹے دروازے کے پیچھے ہے، اور اس دروازے کی جو حالت ہے۔ اشارہ دروازے پہ جا بجا لگے مکڑی کے جالوں کی طرف تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ دروازہ کبھی کھلا ہوگا، پر کیسپر؟ وہ پھر ٹھہری۔ اگر ہمیں یہ بات پتہ چل سکتی ہے تو کسی اور شخص کو بھی پتہ چل سکتی ہے۔ وہ کچھ الجھی۔ اس کا سیدھا سا جواب ہے لیانا، یا تو ہم اسٹریٹ سمارٹ ہیں یا حاکم وہ نہیں ہے جو ہم اسے سمجھ رہے ہیں۔ کیسپر کے لب سے الفاظ آزاد ہوئے اور اطراف میں جلتی مشعلوں کے شعلے یکدم ہی پھٹ پھڑائے، پر وہ دونوں کسی بھی چیز پر غور کیے بنا اب کے اس دروازے کے نزدیک کھڑے مٹی، گرد و غبار اور مکڑی کے جالوں میں لتھڑے اس دروازے کو کھول رہے تھے جو ہلکی سی چر کے ساتھ کھلا تھا۔ دروازہ کھل گیا اور گہرے اندھیرے نے ان کا استقبال کیا۔ اگلی پل لیانا تیزی سے پیچھے کو ہوئی اور بڑے کمرے میں جلتی مشعلوں میں سے ایک اٹھا کر واپس دروازے کے پاس آئی اور مشعل کیسپر کی جانب بڑھائی، جس نے بنا اسے دیکھے اس کے ہاتھ سے مشعل تھامی۔ اب کے منظر کچھ یوں تھا کہ کیسپر ہاتھ میں تھامی مشعل کی روشنی میں آگے بڑھ رہا تھا اور لیانا اس کے پیچھے پیچھے قدم بڑھا رہی تھی۔ وہ دونوں اس چھوٹے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ مشعل کی روشنی میں انہیں اتنا اندازہ ہو رہا تھا کہ دروازے کے بالکل ساتھ ایک چھوٹی تنگ گلی ہے جو آگے کو جا رہی ہے۔ وہ دونوں آگے کو قدم اٹھاتے رہے، مگر اگلے ہی پل کسی چیز نے ان دونوں کو ٹھہرنے پہ مجبور کیا۔ وجہ وہ شدید قسم کی بدبو تھی جو ان کے نتنوں سے ٹکرانے لگی تھی۔ کیسپر؟ لیانا کو بے اختیار ابکائی سی محسوس ہوئی۔ تم ٹھیک
ابھی وہ کچھ کہنے لگا تھا کہ اس کی زبان پہ قفل لگا۔ لیانا کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ وہ تنگ گلی اب کے اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی اور آغاز ہوا تھا ایک کھلے سے ہال کا، اور مشعل کی جلتی روشنی میں دکھائی دیتے اس عجیب خوفزدہ کر دینے والے منظر نے ان دونوں کی زبانوں سے الفاظ چھین لیے تھے۔ اس ہال میں جہاں ایک طرف دیوار کے اندر لکڑی کی بنی ایک الماری کے مختلف خانوں میں بہت سی کتابیں رکھی تھیں، وہیں دوسری طرف ہال کے بائیں جانب ہر قسم کے جانوروں کی کھالیں، ہڈیاں، کھوپڑیاں اور عجیب و غریب شکل کی چھوٹی چھوٹی مورتیاں دکھائی دے رہی تھیں، اور ہال کے اس حصے سے شدید قسم کی بدبو اٹھ رہی تھی۔ یہ سب تو بلیک میجک کے لیے استعمال ہوتا ہے کیسپر، لیانا نے کہا۔ لہجے کی لڑکھڑاہٹ لاشعوری تھی۔ نہ صرف بلیک میجک کے لیے بلکہ خاص قسم کے جادو، ووڈو کے لیے لیانا۔ 6000 سال قدیم ایک خاص قسم کا افریقی جادو جو لوگوں کو کیور بھی کرتا ہے۔ اور وہ ٹھہرا، گلے میں گلٹی سے ابھر کر ڈوبی، اور شدید نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ تمہیں کیسے پتہ کہ یہ ووڈو ہی ہے؟ لیانا گویا معترض ہوئی۔ میں پر یقین ہوں لیانا، کیونکہ ایوان کے جادوگروں میں ووڈو کا بہت زیادہ اثر و رسوخ پایا جاتا ہے۔ بظاہر سفید دکھنے والے بہت سے لوگ پس منظر میں ان کالے کارناموں میں ملوث ہیں۔ اب کہ وہ سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا، بے انتہا سنجیدہ، سب کچھ ایک طرف، مگر مجھے نہیں لگتا حاکم اس کا استعمال لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ نظریں گھما کر اسے دیکھنے لگی۔ مگر وہ اس سب کا استعمال آخر کر کیوں رہے ہیں؟ ان کا اپنا جادو بھی تو اتنا وسیع ہے۔ آخر میں الجھ کر پوچھا۔ اب کہ اس ماحول میں وہ کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی، مگر پھر بھی ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی ان تمام چیزوں کو دیکھ کر۔ تمہیں بھول گیا لیانا، مگر میں نے تمہیں بتایا تھا کہ بستی کے معاملے میں حاکم کا ہاتھ ہے۔ کیسپر نے چہرہ اس کی جانب موڑا۔ میں نے وہاں ہڈیاں جانوروں کی دیکھی تھیں جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہاں رکھی گئی تھیں، مگر 2 دن پہلے حاکم کو اس بستی میں دیکھ کر میرے ذہن میں ایک سوال آیا تھا، آخر حاکم کا اس بستی سے کیا تعلق ہے؟ اور مجھے لگتا ہے مجھے اس کا جواب مل گیا ہے۔ اب کہ وہ لیانا کو نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ دائیں طرف دیوار میں نصب اس لکڑی کی الماری کو دیکھ رہا تھا جس کے خانوں میں اسے بہت سی کتابیں رکھی دکھائی دے رہی تھیں، اور ان کتابوں میں شامل ایک کتاب کو وہ یہاں سے بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ قرآن تھا۔ کیسپر قدم قدم چلتا ان خانوں کے نزدیک آیا اور ایک پل کے لیے وہیں ٹھہر کے باری باری ہر کتاب کو انگلیوں کی پوروں سے چھوا۔ ایک آخری کتاب پہ اس کا ہاتھ ٹھہرا تھا۔ اس نے آہستگی کے ساتھ اس کتاب کو باہر نکالا۔ اس کتاب کا سر ورق سیاہ تھا، جس کے اوپر جلی حروف میں خسوف تحریر تھا۔ خسوف یعنی گہن۔ وہ زیر لب بڑبڑاتا اب کہ وہ کتاب کھولنے لگا تھا، لیانا بھی اس کے نزدیک چلی آئی۔ کچھ پل یوں ہی گزرے۔ کیسپر کتاب کے ورق پلٹاتا سرسری انداز میں اس پر نظر ثانی کر رہا تھا، اور لیانا ماتھے پہ بل ڈالے اسے تک رہی تھی۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ بالآخر مزید انتظار کا ارادہ تک کرتی وہ پوچھ بیٹھی۔ وہ ملحد نہیں ہے لیانا۔ کیسپر کی آنکھوں میں کیا نہیں تھا؟ لیانا نے کچھ غلط محسوس کر کے ہاتھ آگے بڑھاتے اس کے ہاتھ سے وہ کتاب لے کر اس کے صفحات پہ نظر گھمائی۔ میرا اندازہ درست نکلا، کیسپر نے پھر کہا۔ لیانا بے یقینی کے عالم میں اس کتاب کے صفحات میں لکھی تحریر کو پڑھ رہی تھی۔ گاڈ کمپلیکس۔ وہ صدمے کی کیفیت میں بڑبڑائی۔ وہ گاڈ کمپلیکس کا شکار ہے۔ ایسے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ درست ہیں، وہ چیزوں کو اپنے طریقے سے چلاتے ہیں، وہ خود کو برتر سمجھتے ہیں، سب سے اعلیٰ، یہاں تک کہ برتری میں اس حد تک بھی بڑھ جاتے ہیں کہ خود کو خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ اسے نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر میں شامل کیا جا سکتا ہے، یعنی NPD، قابل تشخیص ہے، جبکہ گاڈ کمپلیکس نہیں ہے۔ وہ بے یقین تھی۔ دماغ اس پل گویا شل ہو چکا تھا۔ حاکم کا اپنی مرضی کے قوانین بنانا، محل کے ہر شخص کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرنا، یہاں تک کہ اپنے بیٹوں کو بھی، اور پھر غلطی تسلیم نہ کرنے کی خاطر جھوٹی کہانیاں گھڑنا، یہ تمام چیزیں اسے اب سمجھ آنے لگی تھیں۔ یہ سب اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ دیکھو یہاں، کیسپر نے کافی دیر بعد کہنا شروع کیا، اور اشارے سے ان کتابوں کی طرف لیانا کی توجہ دلائی۔ لیانا بے ساختہ گھوم کے اب وہ کتابیں دیکھنے لگی تھی۔ یہ بائبل ہے۔ پہلی کتاب پہ انگلی رکھی۔ یہ توریت ہے۔ دوسری کتاب کو چھوا۔ یہ زبور۔ تیسری کتاب۔ یہ ٹرپٹاکاس، بدھ مت کی مذہبی کتابیں۔ ایک طرف رکھے کتابوں کے مجموعے کی طرف انگلی اٹھائی۔ اور یہ گیتا۔ ایک پل کے لیے وہ ٹھہرا اور نیچے والے خانوں کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور سب سے آخر میں، اس کی بات ابھی مکمل نہ ہوئی تھی، قرآن پاک۔ اس نے آخری کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ اور ان تمام کتابوں کے ساتھ یہ کتاب۔ لیانا کسی سکتے کی کیفیت سے واپس لوٹی اور ہاتھ میں پکڑی کتاب کو چھونچی کی۔ یہ کتاب، یہ خسوف، حاکم کی خود سے لکھی گئی کتاب ہے، اور اگر میں غلط نہیں ہوں کیسپر، تو وہ اس طرح بھی کیفیت میں سے دیکھا تو وہ ایک نیا مذہب بنانا چاہتا ہے، اور خود کو اس کا خدا۔ تم غلط نہیں ہو۔ کیسپر نے انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے پیشانی مسلی۔ سر اب درد کرنے لگا تھا۔ وہ ایک نیا مذہب بنا رہے ہیں۔ ان کا اصل لائے عمل یہی تھا لیانا، بستی کے لوگوں کو بھی وہی غائب کروا رہے ہیں،
اور انہیں یقیناً ووڈو کے ذریعے ایک طرف رکھی عجیب و غریب چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ خود کے قابو میں کر کے وہ اپنے مذہب کی ایک پوری جماعت بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے لہجے میں تکلیف تھی۔ اپنے باپ کے بارے میں یہ سب جان کر کوئی بھی بیٹا خوش نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم سوچ رہے تھے لیانا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں۔ اس کا بہت آسان سا جواب ہے کہ انہیں گاڈ کمپلیکس کے ساتھ ساتھ سپیریورٹی کمپلیکس بھی ہے۔ وہ نہ صرف خود کو سب سے برتر سمجھتے ہیں بلکہ خود کو سب سے برتر ثابت کرنے کے لیے ہر حد پر لانگ کر خدائی دعویٰ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ مگر وہ سب کے لیے 30 سال کا انتظار کیوں؟ وہ ایک نقطے پہ آ کر اٹکا۔ تمہارا جواب تمہارے سوال میں ہی ہے کیسپر۔ وہ ہاتھ میں پکڑی کتاب دوبارہ رکھتی آگے بڑھ کر اس کے سامنے آئی۔ انہیں طاقت چاہیے تھی، ہر وہ طاقت جو ان سے برتر ہو سکتی ہو، اور ایوان کے ہر نسل میں جادو کا لیول بڑھتا جاتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے حاکم کا جادو ایوان میں سب سے زیادہ ہے؟ نہیں کیسپر، تم تینوں کا جادو، تمہارا سمر کا اور گوہر کا جادو ان سے بھی زیادہ ہے، اور اسی جادو کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے 30 سال انتظار کیا ہے۔ وہ خاموش ہوئی اور کیسپر نے سختی سے آنکھیں میچ کر کھولیں۔ یعنی انہوں نے دل کے اندر، بہت اندر کہیں ایک ٹیس سی اٹھی۔ ہم تینوں کو یہاں اس لیے بلایا، الفاظ ٹوٹے، تاکہ جیسے ہی ہم اپنے جادو میں ماہر ہو جائیں وہ ہمیں مار کر ہمارا جادو بھی حاصل کر لیں اور ایوان کے سب سے طاقتور جادوگر بن کر اپنا پلان ایگزیکیوٹ کریں۔ اس کی آنکھوں میں کرب سے نمودار ہوا۔ میں نے برا سمجھتا تھا لیانا، مگر وہ برے نہیں ہیں، وہ فرعون ہیں۔ وہ خود کو خدا ثابت کرنے کے لیے ہر حد عبور کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لہجے میں تلخی گھل گئی، سر درد میں اضافہ ہوا تھا۔ صرف یہی نہیں کیسپر، میں پورے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ ایوان میں کوئی جادوگرنیاں انسانی گوشت نہیں کھاتی۔ جن عورتوں کا دلہا نکاح کے عین وقت انکار کر دیتا ہے اسے جادوگرنیوں کے حوالے نہیں کیا جاتا، بلکہ انہیں بھی حاکم اپنے مقصد کے تحت استعمال کرے، اور حاکم کی یہ پوری فوج کہیں نہ کہیں موجود ضرور ہے۔ اس دن ہم سے ایک غلطی ہوئی کیسپر، ہمیں ان بستی میں موجود لوگوں کا پیچھا کرنا چاہیے تھا، تھک کر کہا۔ 30 سال پہلے انہوں نے حاکم اسماعیل اور میکائل کو راستے سے ہٹا کر ایوان پر اپنی حاکمیت مضبوط کی، اور اب وہ اس بادشاہت کو مزید وسیع کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ملحد نہیں ہے لیانا، وہ خدا کے وجود سے انکاری نہیں ہے، بلکہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ خود کو خدا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کفر کے مرتکب ہوئے ہیں اور گمراہی کا یہ عالم ہے کہ ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالنا چاہتے ہیں۔ کیسپر نے مٹھیاں سختی سے بھینچ کر کھولیں، ہر نیا انکشاف اس کی تکلیف میں اضافہ کر رہا تھا۔ کیسپر ڈیڈ کی انگوٹھی۔ ابھی وہ مزید کچھ کہنے لگا تھا کہ لیانا کی تیز آواز پہ ٹھٹک کے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھنے لگا۔ وہ دیوار میں نصب ایک تصویر کی جانب اشارہ کر رہی تھی، تصویر جو حاکم رشائل کی تھی، اور اس تصویر میں حاکم کے ہاتھ میں ایک تکون جڑی انگوٹھی تھی۔ کیسپر رخ موڑ کر لیانا کو دیکھنے لگا جو اب اس تصویر کے نزدیک کھڑی تصویر میں حاکم کی دائیں ہاتھ کی دوسری انگلی میں دکھائی دیتی تکون جڑی انگوٹھی نکال رہی تھی۔ وہ انگوٹھی یوں دکھائی دیتی تھی گویا تصویر کا حصہ ہو، مگر غور کرنے پہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس تصویر میں الگ لگایا گیا ہے۔ کیسپر مجھے ڈیڈ کی انگوٹھی مل گئی، وہ پرجوش سے کہتی دوبارہ اس کے نزدیک آئی۔ اسے بھول گیا تھا اس سمے وہ کہاں ہے اور چند پل پہلے اس پہ کیا انکشاف ہوا ہے۔ تمہیں پکا یقین ہے یہ زرار یاور کی انگوٹھی ہے؟ کیسپر نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا۔ ہاں یہ ڈیڈ کی انگوٹھی ہے، اس کی تکون ابری ہوئی ہے جیسے ہر وزیر کی انگوٹھی کی تکون ابری ہوئی ہوتی ہے۔ وہ یکدم ہی جیسے سب کچھ بھول بھال کر ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ ہمیں اب یہاں سے نکلنا چاہیے، آج کے لیے اتنے انکشاف بہت ہے۔ کیسپر نے گہری سانس بھری اور اس عجیب پراسرار حال سے باہر کا رخ کرنے لگا۔ لیانا نے بھی ایک سرسری نظر تمام چیزوں پر ڈالی اور اس کی تقلید میں چل پڑی۔ وہ دونوں اس ہال سے باہر نکل کر دوبارہ کمرے میں آئے، اور اب کہ وہ دونوں پھر سے حاکم اور جانباز کے روپ میں دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے نہ جانے کیوں یہ سب عجیب لگ رہا ہے، مطلب میں جانتی ہوں کہ ہم کافی وقت سے اس کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، مگر پھر بھی ایک دم سے آج ہمیں اندر آنے کا موقع ملا اور تمام راز پتہ چل گئے۔ کیا یہ سب عجیب نہیں ہے؟ الفاظ لیانا کے تھے جو اس سمے کمرے کے دروازے تک جاتے کیسپر کے پیچھے چل رہی تھی۔ اس کے الفاظ نے کیسپر کو رک کر پلٹنے پر مجبور کیا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، خیر دیکھتے ہیں ہمارا آج کا یہ کارنامہ ہمیں کہاں لے کر جاتا ہے، وہ بے دلی سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ اور تھوڑی دیر گزری جب وہ دونوں کمرے سے باہر تھے، مگر باہر نکل کر جو منظر انہوں نے دیکھا وہ ان کا اس طرح بڑھانے کے لیے کافی تھا۔ اس کمرے کے باہر اب کوئی پہرے دار نہ تھا۔ کیسپر، لیانا نے بہت سا تھوک نگلا۔ وہ دونوں اپنی اصل چہروں میں واپس آ چکے تھے، مگر اسی پل، بس اسی پل انہیں محل میں ایک عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی تھی، جیسے کہیں کچھ غلط ہو، بہت غلط۔ اور پھر ان دونوں کی نظروں نے بہت سے سپاہیوں کو حاکم کے کمرے کی طرف دوڑتے دیکھا، اور نہ جانے کس خدشے کے تحت وہ دونوں بھی اسی جانب چل پڑے۔ اب کے منظر کچھ یوں تھا کہ لیانا آگے تھی اور کسی انہونی کے احساس کے باعث بمشکل خود کو کمپوز کر کے چلتا کیسپر پیچھے۔ وہ دونوں حاکم کے کمرے کی جانب تیز قدموں سے بڑھ رہے تھے۔ اطراف میں سپاہیوں کا ہجوم تھا جو انہیں دیکھ رہا تھا،
مگر پھر بھی وہ بنا رکے چلتے رہے، یہاں تک کہ حاکم کے کمرے میں آن موجود ہوئے۔ لیانا پہلے اندر داخل ہوئی تھی اور پھر کمرے کی چوکھٹ پہ اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ کیسپر بھی اس کے ٹھیک برابر میں آ کھڑا ہوا۔ دونوں کی نگاہیں پل میں پتھرائیں۔ ایک طرف گوہر اور سمر کھڑے تھے، ہاتھ باندھے نظریں جھکائے، اور دوسری جانب جانباز کھڑا تھا، ہاتھ باندھے نظریں جھکائے۔ اطراف میں سپاہی بکھرے ہوئے تھے اور کمرے کے وسط میں حاکم کا بے جان وجود پڑا تھا، اس حاکم کا جس کی محل میں موجودگی سے وہ دونوں کچھ دیر پہلے تک نا واقف تھے۔ یا تو ہم اسٹریٹ سمارٹ ہیں یا حاکم وہ نہیں ہے جو ہم اسے سمجھ رہے ہیں۔ کافی دیر پہلے اس پر اسرار ہال نما کمرے کی فضا میں قید ہوا ایک جملہ وہاں کا دروازہ کھول کر آزاد ہوا، ہوا کی تیز لہر کے ساتھ اڑ کر آیا اور کیسپر کے ذہن کے پردے پہ پھیل گیا۔ ان کے حاکم کے بارے میں لگائے گئے تمام اندازے درست تھے۔ وہ طاقت کا بھوکا تھا، وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، وہ ایک ایسی کتاب لکھ رہا تھا جو اس کے مذہب کے پیروکار پڑھتے۔ وہ اپنے بیٹوں کو مارنا چاہتا تھا، اسی نے سمر کو استعمال کیا، اسی نے لیانا زرار پہ حملے کروائے۔ مگر پھر بھی ایک چیز تھی جو ان دونوں نے مس کر دی۔ کوئی تھا، کوئی حاکم سے بھی بڑا، کوئی ایسا جو ہر راز جانتا تھا، جو حاکم کے ہر منصوبے میں اس کے ساتھ تھا، اور جو اس سے بھی زیادہ خبیث اور طاقت کا بھوکا تھا۔ کون؟ آخر کون؟ کیسپر کی آنکھیں اس مردہ جسم پر تھیں جو اس وقت اس کمرے کے وسط میں پڑا تھا، مگر لیانا کچھ اور دیکھ رہی تھی۔ لیانا نے دیکھا کہ حاکم کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں 4 ہیں۔ ہاں 4، کیونکہ اس کا انگوٹھا نہ تھا۔ کسی نے اس کے گلے پہ تیز دھار آلے سے وار کیا تھا اور قتل کے بعد اس کے انگوٹھے کاٹ ڈالے تھے۔ اور نہ جانے کیوں لیانا زرار کو لگا کہ اس نے ایسی لاش پہلے بھی کہیں دیکھ رکھی ہے۔ کہاں؟ مگر ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ بابا، کیسپر کے لبوں سے آزاد ہونے والے الفاظ نے اسے نگاہیں اٹھانے پہ مجبور کیا۔ اس نے کہا تھا بابا۔ ہاں، اس نے بابا کہا تھا۔ وہ کافر تھے، وہ حالت کفر میں مر گئے۔ کیسپر کی آنکھیں جلنے لگیں، سر کا درد شدت اختیار کر رہا تھا۔ میں حافظ قرآن ہوں، میرے سینے میں قرآن محفوظ ہے، اور میرا باپ حالت کفر میں مر گیا۔ وہ زیر لب بڑبڑا رہا تھا۔ لیانا تیزی سے آگے بڑھ کے اس کے مقابل آئی۔ وہ مر گئی لیانا، اس نے سختی سے آنکھیں میچ کر کھولیں۔ تمہاری غلطی نہیں ہے، لیانا نے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ اسی کی غلطی ہے، اسی نے مارا حاکم کو۔ مگر اب بھی دوسری جانب وہ کچھ کہہ بھی نہ پایا تھا کہ جہاں باز کی تیز آواز پر سب چونکے۔ یہی آیا تھا آج دربار میں، اسی نے حاکم کی گردن پہ تلوار رکھی تھی، اسی نے مارا حاکم کو، وہ تیز آواز میں کہہ رہا تھا۔ سمر اور گوہر بھی فوراً ہی آگے آئے۔ پاگل ہو گئے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ الفاظ سمر کے تھے۔ لیانا نے نہ چاہتی ہوئی بھی ٹھہر کے اسے دیکھا۔ حاکم مر گیا تھا، اس کا جادو بھی ٹوٹ گیا تھا۔ سمر اب نارمل تھا، مگر پچھلا سب کچھ بھولا ہوا تھا۔ پاگل مت بنو جانباز، کیسپر نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ ڈاکٹر لیانا کو لینے گئے تھے۔ گوہر بھی میدان میں اترا۔ اسی نے مارا ہے، میں کہہ رہا ہوں اسی نے مارا ہے، سپاہیوں گرفتار کر لو اسے۔ جانباز نے گویا حکم جاری کیا تھا۔ سپاہیوں میں بھی ایک اندیکھی جوش کی لہر ابھری، وہ تمام حاکم اور کیسپر کی تلخ کلامی سے بخوبی واقف تھے۔ رک جاؤ سب، یہیں پر رک جاؤ، کیسپر میرے ساتھ تھا، اس نے کچھ نہیں کیا۔ سپاہی جو آگے بڑھنے لگے تھے، لیانا کی آواز نے انہیں ٹھہرنے پہ مجبور کیا، جبکہ کیسپر یوں کھڑا تھا جیسے یہ تمام باتیں کسی اور کے متعلق ہو رہی ہوں۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کیسرا؟ جانباز نے طنزیہ کہا۔ گوہر اور سمر نے بھی بے اختیاری لیانا کو دیکھا۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ کیسپر نے یہ سب کیا ہے؟ کیا تم نے اسے یہ قتل کرتے دیکھا؟ اس کا چہرہ سرخ ہوا، لب بھینچ گئے، مارے تیش کی وہ تقریباً چیخی تھی۔ اس کمرے میں موجود ہر شخص کو سانپ سونگ گیا۔ پہلے ثبوت لاؤ، اس کے بعد اسے گرفتار کرو، میں بیچ میں نہیں آؤں گی، پر اگر بنا ثبوت کے کسی نے میرے شوہر پہ انگلی اٹھائی تو میں انجام کی پرواہ کیے بغیر لڑوں گی۔ وہ شیرنی کی مانند دھاڑی تھی، مردوں کی فوج کے بیچ کھڑی وہ ایک اکیلی عورت جو اس وقت ان تمام سے اکیلے ہی نمٹ لینے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ کیسپر نے خالی خالی نظریں اٹھا کے اسے دیکھا جو اس کی خاطر سب سے لڑ کر اب کے قدم قدم چلتی اس کے پاس آ رکی تھی، اور پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے لیانا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیسپر نے نگاہیں جھکا کے ایک نظر اپنے ہاتھ پر ڈالی جو وہ تھامے کھڑی تھی۔ یہ وہی ہاتھ تھا جو کبھی خالی رہ گیا تھا۔ پھر ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، اس کا تنفس تیز تھا اور چہرہ مارے غصے کے سرخ پڑ رہا تھا۔ دوسری جانب اب کہ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے وہاں سے لے جا رہی تھی، مگر پیچھے کھڑے لوگوں میں جرأت نہ تھی کہ اسے روک پاتے۔ خود کیسپر نے بھی اسے نہ روکا، کیونکہ آج کا دن اس کے لیے کٹھن تھا، بے حد کٹھن، اور جب سفر زندگی میں خزاں کا سامنا ہو تو دنیا کی دشوار راہوں پر چلنے کے لیے ایک ہم رکاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور لوگوں، کیا تمہیں علم ہے کہ کیسپر اشائل کو اس کا ہم رکاب مل گیا ہے؟ اوکے، تو ایپیسوڈ نمبر 10 یہاں پر ہوتی ہے ختم،
اور بہت زیادہ انکشافات تھے یار، سارا کچھ کلیئر ہو گیا ہے یار، یہ کیا بنتا ہے حاکم، اس نے اپنا مذہب نکالنا تھا، واہ بھائی واہ، یہ کیا بات ہوئی، رنگ لگایا تم نے حاکم، میں تم سے کچھ اچھا ایکسپیکٹ کر رہی تھی کوئی حال نہیں ہے۔ اچھا، اور اب یہ اور کون، اب حاکم کو کس نے مار دیا ہے؟ جاں باز پہ شک کیا جا سکتا ہے، اور جاں باز یس وہ بھی ہو سکتا ہے، گوہر بھی ہو سکتا ہے، سمر بھی ہو سکتا ہے۔ سمر پتہ نہیں، مجھے گوہر پہ بھی شک ہو رہا ہے کیونکہ اتنا اس کا زیادہ کردار دکھایا نہیں جا رہا، اور وہ بھی تکون میں سے ایک تیسرا بندہ ہے، ایک پلر ہے، وہ بھی امپورٹنٹ ہے، اور اس کا کردار ابھی نکل کے نہیں آیا سامنے صحیح سے، شاید وہ بھی ہو جائے۔ اور سمر یار برا انسان نہیں ہے، اس پہ جادو ہوا ہوا تھا، وہ اپنا بندہ ہے اس کو اپنی ٹیم میں کرو۔ اور وہ جو تھا گریفن، وہ بھی لیانا سے کافی امپریسڈ ہے شاید، پتہ نہیں، اور سارا کچھ نکل کے آ گیا۔ اور زرار انکل یار وہ اچھا انسان ہے، میں اسے ہمیں گنا میسنا کہہ رہی تھی، وہ وزیر ہے یہاں کا، اس کا اپنا ملک ہے، یہ سب صحیح ہو رہا ہے، گڈ گڈ ویری گڈ۔ لیکن اب بھی رسک ہے، ابھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ کوئی ہے جو کہ حاکم کو مار چکا ہے، اور اس کی طاقت بھی اس نے لے لی ہوگی، اور زیادہ پاورفل ہو گیا ہوگا۔ اچھا، ابھی اس کے کتنے پیجز رہ گئے ہیں؟ 950، 10:30 اور 11:30، 12:30، 400 صفحے رہتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ میری ریاضی بہت گندا حساب لگاتی ہوں۔ اچھا، تو ابھی 450 صفحات رہتے ہیں، شاید اس کی 4 قسطیں اور آ جائیں، شاید 3 آ جائیں۔ اس کی میرے خیال سے 13 حصے تھے، مجھے یاد نہیں آ رہا، پر اگلے والے بہت لینتھی ہونے والے، میں تھک جاتی ہوں۔ کوئی بات نہیں، آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں گے نا تو میری تھکاوٹ اتر جائے گی، یس سچ میں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔